بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج انشاءاللہ آیت نمبر 142 سے 149. 142 میں آج آپ سے ایک تو یہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، بہت تھوڑا سا. اس کا صرف انٹروڈکشن میں آپ کو دوں گی، باقی پھر کہیں موقع ملا تو اور ڈیٹیل سے اسے کر لیں گے. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے، باقی اور بھی کچھ چیزیں شیئر کرنی ہے انشاءاللہ، جہاں آتی جائیں گی آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میرا خیال ہے آیت کا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی، اس کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس آیت میں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، جو یقیناً آپ ماشاءاللہ جانتی بھی ہوں گی کہ جیسے مکہ کے جو حالات تھے، جس طرح ان پر ظلم و ستم مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو ان میں سے ایک جو صحابی ان مصائب سے کچھ گھبرا سے گئے اور چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمائیں کہ جس وقت کی آپ بشارت سناتے ہیں وہ کب آئے گا. چنانچہ وہ خود راوی ہیں اس حدیث کے. انشاءاللہ میں ریفرنس کے ساتھ صحیح بخاری کی احادیث ایک دو آپ سے آج شیئر کرنی ہے، وہ میں گروپ میں شیئر کروں گی. تو ابھی سے سنا دیتی ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس وقت آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے. اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے، اور ایک جگہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے. یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے پھرتے نہیں تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلا دیا جاتا اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ ایک دن اس کام کو ضرور پورا کرے گا. مگر تم ایک اور جگہ ہے کہ مگر تم لوگ جلدی مچاتے ہو، لیکن ٹھیک ہے، تو یہ مختلف جگہ پہ تھوڑا بہت کوئی فرق ہو جاتا ہے. ویسے صحیح بخاری کی اس سے روایت ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان صحابی کو صبر و استقلال اور ثابت قدمی کا وہی سبق سکھایا جو اس آیت میں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے. ابھی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہم تو آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دور میں پیدا کیا ہے. کھولنے سے پتہ چل جاتا ہے اس کے پریشر سے. جی کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھا کیجئے، اب جیسے ہی آن لائن ہوتی ہیں، جوائن ہوتا ہے آپ کا لنک، فوراً سب سے پہلا کام آپ میوٹ کیا کیجئے. اچھا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہم تو بہت، اگر مقابلہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے تو بہت آسان دور میں ہے، اور وہ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے تھے، اس کے باوجود ان کو آپ یہ دیکھیں کہ پرانی ان کے انبیاء کرام کا بتایا گیا، ان کی قوموں کا بتایا گیا. اس طرح سے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 214 ہے، اس میں بھی سیم یہی تھا. ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے، تم نے یہ خیال کیا، ان تدخلوا الجنت، سیم الفاظ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتیکم، اور حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی، مثل الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے. مستہم البأساء والضراء، انہیں مصیبتیں، انہیں سختیاں اور مصیبتیں پہنچی. وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول، جو بھی یہ الرسول ہے، جو بھی اس زمانے کا رسول، اس وقت کا رسول، وہ اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ، ان کے ساتھ، وہ یہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، بلکہ کہنے لگا، حتی یقول الرسول، رسول کہنے لگا، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ، جان لو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ سیم ملتے جلتی ہی ہے. اچھا، اس میں اب سب سے پہلے ہے، میں نے کہا تھوڑا سا کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بیسیکلی جو حروف عاطفہ ہے 10، ان میں سے ایک ہے، لیکن اس کی بھی دو طرح کا یہ ہوتا ہے، دونوں حروف عطف کے طور پر استعمال نہیں ہوتے. پھر اس میں جو متصلہ ہے نا، وہ عطف کا فائدہ دیتا ہے، دوسرا منقطع نہیں دیتا. اور اس کے علاوہ جو منقطع ہے وہ آپ نے سنا ہوگا ویڈیو میں بھی،
اور شاید پڑھا بھی ہو کہ بل کا معنی دیتا ہے. اب اس کے لیے بل سمجھانا پڑے گا تو اس کے لیے اب اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے. انشاءاللہ جو اگلی ہفتے جو کلاس ہوگی اس میں بل بھی آ رہا ہے, تو تب ہم بل کو بھی تفصیل سے دیکھیں گے, تو تب ہمیں انشاءاللہ یہ ہوگا. جب پھر سے ریوائز کریں گے, آپ خود بھی کر سکتے ہیں, سلائیڈز کو اپنے پاس رکھیے گا تو زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. حروف عاطفہ آپ کو یاد ہونے چاہیے 10. ان میں سے ایک ہے. دو طرح کا ہے, متصلہ منقطع, لیکن صرف متصلہ ہے جو عطف کا فائدہ دیتا ہے. اس میں یہ پچھلے کلام سے متصل ہوتا ہے, یعنی کہ پچھلے کلام میں جو بات چل رہی ہے اس کا ہی آگے اس کا تعلق ہوتا ہے. آپ کو انشاءاللہ جب آپ کریں گے انالیسس تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہی بات ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا رہا, یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے. ٹھیک ہے, یہ بل کا ہوتا ہے انداز, ایسے نہیں بلکہ ایسے. تو متصلہ کا ترجمہ عام طور پر یا کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا, پھر اس کی 2 اقسام, بس اتنا یاد رکھ لیں. وہ جس سے پہلے حمزہ آئے, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے تھوڑا نالج ہونا چاہیے جو ابھی اسٹوڈنٹس کو ہم اس لیول پہ بھی نہیں کرواتے, کہ حمزہ بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا. ایک حمزہ ہوتا ہے کہ ٹپیکل, وہ اب اس کو حرف استفہام کہیں گے, حقیقی استفہام. اور ایک حمزہ ہوتا ہے وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پوچھنا ہے کہ کیا, اس کا مقصد ہوتا ہے, اسے حمزہ استفہام ہی کہتے ہیں لیکن انکاری کہتے ہیں. اور بھی اقسام ہے, میں صرف ایک لکھ کر لائے. اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی چیز کو رد کرنا. مقصد پوچھنا نہیں ہے, مقصد ہوتا ہے کہ یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ہے ہی نہیں ایسا, تو کیا یہ ایسا ہے. تو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے سوال پوچھا جا رہا ہے, لیکن وہ اصل میں انکار کیا جا رہا ہوتا ہے اس چیز کا. تو جہاں نارمل حقیقی حمزہ آئے نا, اس کے بعد جو آتا ہے وہ متصلہ ہوتا ہے, یہ عطف کا کام دیتا ہے. اب اس کے آگے سے 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو اس حمزہ کے بعد آتا ہے جسے حمزہ تسویہ کہتے ہیں. جن بہنوں نے میرے ساتھ سورہ بقرہ کی ہے, میں امید کرتی ہوں بالکل ابتدائی آیات میں ہی یہ آیت تھی, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو اس میں یہ والا حمزہ تسویہ آتا ہے. یہ ہوتا حمزہ ہی ہے, یہ 2-3 چیزوں کے بعد آتا ہے, لیکن قرآن پاک میں زیادہ جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے سواء کے ساتھ جو حمزہ آتا ہے اسے حمزہ تسویہ کہتے ہیں. تو اس حمزہ یعنی کہ سواء آیا, پھر حمزہ آیا جیسے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. پہلے سواء آ گیا, پھر حمزہ آ گیا, پھر آ گیا. یہ پیٹرن آئے گا تو متصلہ ہوگا. پھر کوئی صحیح والا جس میں سوال ہی پوچھا جا رہا ہے, استفہام والا حقیقی والا, وہ حمزہ آ جائے اس کے بعد آ جائے تو بھی یہ متصلہ ہی ہوتا ہے, اور یہی زیادہ ملے گا. اور لیکن منقطع بھی بہت ملے گا. تو یہ ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آج والی آیت میں منقطع, اس میں اگر آپ غور کریں گے نا, اگر آپ پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط بنائیں دیکھیں, تو اس میں وہ کوئی عطف نہیں کر رہے پچھلی بات پہ. اگر آپ پچھلی آیت کو دیکھ لیں کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, اور تاکہ اللہ خالص کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور کافروں کو مٹا دے. اور بھی جتنی پچھلی تھوڑی سی 2-3 آیات اگر آپ پیچھے سے پڑھ کر آئیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ پیچھے کوئی عطف نہیں کیا جا رہا, ایک نئی بات شروع ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں یہ بل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کہ ایسے نہیں بلکہ ایسے. اسے اضراب بھی کہتے ہیں. یہ عطف کا فائدہ بالکل نہیں دیتا. اس کے بھی 2-3 طریقے ہوتے ہیں آنے کے. یا تو اس سے پہلے کوئی بھی استفہام والا اسلوب ہے ہی نہیں, تو آ جائے گا جیسے آج کی آیت میں بالکل سٹارٹ میں آ گیا, کوئی استفہام والا لفظ نظر نہیں آ رہا, حرف نظر نہیں آ رہا. یا پھر یہ اس جو حمزہ ہم بات کر چکے ہیں, حمزہ تسویہ اور نارمل حمزہ حقیقی استفہام والا, ان کے علاوہ حل کے بعد آ جائے تو منقطع ہوتا ہے. حمزہ جسے غیر حقیقی کہتے ہیں استفہام والا, غیر حقیقی انکاری, اس کے بعد آ جائے تو یہ نالج سے آئے گا, صرف سن لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ابھی پڑھنے کی اس طرح سے جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون سا ہے وہ کون سا ہے. موٹا موٹا یاد رکھ لیں, وہ میں اینڈ پہ ریوائز کر دیتی ہوں, موٹی موٹی نشانیاں. اور کبھی کبھی بغیر استفہام کے اسلوب کے بھی آ جاتے ہیں. تو اب آپ جب انشاءاللہ, بلکہ آپ کو ترجمے سے بھی اندازہ ہو جائے گا, اگر آپ ترجمے کو ذہن میں رکھیں, متصلہ کا حمزہ تسویہ کا ترجمہ کرتے ہوئے مصدری معنی میں کرتے. یہ آیت میں نے جب کروائی تھی, انشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا, بھول جاتی ہے, پھر کبھی موقع ملا تو آپ اپنے طور پہ سر عامر سید صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ کے ریوائز کر سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا. آپ کے اپنے شوق پر ہے, اس کا مصدری معنی میں کیا جاتا ہے. اس میں یہ یا وغیرہ اس طرح سے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا.
تو اچھا کرنا بھی ہے تو وہ بس مصدری معنی میں ہی کرنا ہے. اب اس کا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں تھوڑا آپ کو کر کے بتاتی. جو دوسرا ہے حمزہ یہ کسی چیز کی تعین کے لیے یا تعین کے لیے جسے اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو تھوڑا ڈفرنٹ ہم اردو میں بولتے ہیں. کسی چیز کو فکس کرنے کے لیے جب وہ نا دو چیزوں میں سے ہم کہیں کہ یہ ہے یا یہ ہے. اس کی مثال بھی آپ کو مل سکتی ہے. یہ سورہ بقرہ میں ہی ہے. ہاں قل اانتم اعلم ام اللہ, تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. اور یہ متکلم کو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ جانتا ہے, لیکن ہم نے ایک بات سوچنی ہے کرنی ہوتی. تو اس کا ترجمہ یا کے ساتھ کرتے ہیں. اور آپ نے اگر میں سادہ کر کے بتاؤں تو او کا بھی یا کے ساتھ اور ام کا بھی یا کے ساتھ ہوتی. اب منقطع کا دیکھیں, اس کا بھی آپ یا کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی استفہام کا اسلوب نہیں آیا, لیکن اگر کوئی آ گیا ہے استفہام کا تو پھر کیا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آج کی آیت کا ترجمہ یا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, کیا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ سمپل ترین کر کے دوں. یہ بہت لمبے تفصیل طلب ٹاپک ہوتے ہیں, ان کا حق تو میں نہیں ادا کر سکتی. ان کے لیے تو الگ الگ کلاسز ہوں, میں پوری مثالیں آپ کے لیے لے کر آؤں, لکھی ہوں, پھر آپ کو سمجھائیں. لیکن میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ 1.5 گھنٹے 2 2.5 جتنی مرضی کلاسز اور جتنی مرضی مثالیں آپ کو بتا دیں, وہ کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے جو سمجھ آتی ہے. پہلی کلاس میں 30% آ جائے گا, 50% آ جائے گا, زیادہ سے زیادہ کسی پہ کرم ہو گیا, کوئی بہت ہی ہے اس قسم کا جینیس یا کوئی اللہ کا بہت ہی کرم ہے تو 70% آ جائے گا. 100% کبھی بھی کسی ایسی کلاس میں آپ کو کبھی کوئی چیز پوری سمجھ نہیں آتی. آئیڈیا ضرور لیا کریں, سمجھ آتی ہے جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں, جب آپ اس کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں. اور پھر ترجمہ اس طرح سے کرنا ہے کہ یہاں تو اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جب میں ایک آیت کرواؤں, ایک تو کم سے کم آیت کریں, اس کی اتنی تفصیل آگے پیچھے سے, اس کی پچھلی آیات سے ریوائز کرنا شروع کروں, کم از کم ان کا ترجمہ ریوائز کر کے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے اب یہ بات ہے. تو جب آپ اس طرح پڑھیں گی نا تو آپ کو ایسا ایسا پتا چل جائے گا کہ یہ پیچھے جو باتیں ہو رہی تھی اب آ گیا تو یہ اس پر عطف نہیں ہو رہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا یہ اور یا یہ. تو اس طرح سے نہیں ہے, یہ چیزیں ایکسپیرینس سے خود ہی آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے ماشاءاللہ. بس ریگولر رہیں, جڑے رہیں. تو آج کی آیت میں کوئی عطف والا سین نہیں ہے. آج کی آیت شروع ہو رہی ہے ام سے, وہ منقطع ہے. ان کا بہت کم تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے پیچھے والے سے, بس پتہ ہی چلتا ہے کہ ہاں بات تھوڑی اس کے ساتھ لگ رہی ہے, مل رہی ہے, لیکن بہت تعلق گہرا نہیں ہوتا, عطف نہیں ہوتا. اور اس کا ترجمہ بل کے معنی میں اگلے ہفتے جب بل کرواؤں گی تب آپ اس کو پڑھیں, زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. باقی یہ کلاس میں شیئر کروں گی, اپنے طور پہ اسے دیکھ لیجئے گا, جتنی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے, بس نہیں تو بس کم از کم اس کا ترجمہ زیادہ تر یا پھر کیا کے ساتھ کرتے ہیں. تو ویسے وہ یہ بہت کم ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ یا کیا, کیونکہ ڈیٹیل ہے. یا کا اس سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں, متصلہ کا بھی, اور اس سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں, منقطع کا بھی. تو آگے تھوڑی اگر تفصیل پتا ہو تو کیا ہی بات ہے, نہیں تو چلے کوئی بات نہیں, ایسا ایسا پتا چل جائے گی. یہ جو کچھ چیزیں ہیں نا یہ ساری آپ کے شوق پر ہیں. میں پھر کہوں گی کہ جن اسٹوڈنٹ کے پاس فرض کریں ٹائم نہیں ہے, کچھ بہنیں ہیں جو ایجڈ ہیں اور ٹائم نہیں ہے, بچوں والی ہیں, جاب کرتی ہیں, جو بھی ہیں, آپ ان ہر چیز کی ڈیٹیل میں آپ نہیں جا سکتے. آپ کم از کم یہ کیا کریں کہ آپ بس ریگولر رہیں, جتنا پتا چلتا جاتا ہے سنتی جائیں. اگر آپ کو یہ پتا ام آ گیا اور حروف عاطفہ میں سے ایک ہے, لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا, ہاں اتنا ضرور پتا ہو کبھی عطف نہیں بھی ہو رہا ہوتا, اس کو اٹھا کے ہم عطف کر دیں پچھلی آیت پہ, ایسا نہیں ہے. تو اس لیے مجھے یہ چیزیں ضروری لگتی ہیں ان کی باریکیوں میں جانا. ابھی باریکی میں تو ہم گئے ہی نہیں, ہم اس کی گہرائی میں تو اترے ہی نہیں. میں نے تو بہت تھوڑا سا موٹا سا بتایا ہے آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کبھی کبھی عطف ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. آج کی آیت میں نہیں ہو رہا. اچھا جی, آج شروع کرتے ہیں. آیت امینا آپ سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سیس. ہم وعلیکم سنائے تھے نا سیس السلام. صفیہ. تو شروع کر دیں جی, بالکل شروع کر دیں. جی کیجیے. جی یہاں سے کیجیے. جی ہم حسب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنا سیس. جی چلے پہلی آیت ہے, ایک دفعہ اس کی تلاوت تھوڑی کر دیں, باقی میں جی اتنا بھی ٹائم ہم نہیں دے سکیں گے. جی جی. ام حسبتم یہاں سے پڑھنا سیس, 42 سے جی ہے نا. بالکل یہیں سے پڑھیں. جی بالکل جی. یہیں سے پڑھیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اتنا ہی ایک بس ہے بات ہے، sis. یہ ہاں جی، یہ جیم کے اوپر جو کھڑا الف ہے نا، یہ کھڑی زبر، اسے 2 حرکت لمبا کرنا ہوتا ہے، جاہدو. ٹھیک ہو گیا؟ تو اچھا کھڑا ہے جی ماشاءاللہ میں امید کرتی ہوں بعض دفعہ ہم سناتے ہوئے تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، آتا ہوگا سب بہنوں کو، اور اگر کسی بہن کی کسی بھی طرح سے یہ تجوید کمزور ہے تو تجوید ایک دفعہ ضرور کم از کم بیسک لیول صرف 1 ہی چیک کر لیجیے تاکہ موٹی موٹی غلطیوں سے ہم بچ جائیں. چلیں کریں. جی. ام جو ہے یہ عاطفہ منقطع ہے sis، اور یہ آپ بولے تو آپ اس کو بلکہ عاطفہ نہیں کہیں گی، میں نے ابھی سمجھایا، منقطع عاطفہ نہیں ہوتا. ویسے ٹھیک آپ نے کہا حروف عاطفہ میں سے ہے، لیکن اس کی 2 اقسام ہیں، ان میں سے اگر متصلہ ہو تو وہ عطف ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا. چلیے اگر نہیں یاد رہتا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جو حروف عاطفہ میں سے ایک جی ہے، لیکن فرق پڑتا ہے اس کا. آپ ماشاءاللہ اچھی اسٹوڈنٹ ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کسی اور نے کہا تو میں اسے نہ ٹوکتی. جی. اچھا جی، حسب تم. حسیب تم جو ہے یہ حسیبہ یا حسیبو مادہ ہے ہاں سین فائل با بتا سے، دیں. اس کا فائل جو ہے تم ہے sis. شاباش، ٹھیک ہے جی. انتم کو کہتی ہیں، کوئی تازمیر کہتی ہیں، جس کو جو جس نے جیسے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، باب سامیہ تھا. ام حسب تم، اس کا ترجمہ فعل کریں. اور فائل. جی sis. کیا تم لوگوں نے گمان کیا. ٹھیک ہے، کیا سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر، یا سے بھی کر سکتے ہیں. بیسیکلی بات پچھلی پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے کہ جی تم لوگوں نے کہیں یا یہ سوچ لیا. اچھا میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتاتی ہوں. بات ٹھیک ہو گیا جی. آگے یہ ویسے فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں کوئی اور چیز ہے جو اس سے اٹیچ ہو سکتی ہے. ان آ رہا ہے جی آگے. جی. اور جو ہے حرف مصدر ہے sis، یہ جو ہے مضارع منصوب ہے sis، دال خا لام دخلا یدخلو سے ہے sis. جی داخلہ یدخلو ہو گیا، اس کا فاعل بتا جی. دیں. انتم ہے sis، اور یہ فعل فاعل ہاں ہو گیا یا sis. واو ضمیر کہہ دیتے ہیں. شاباش. آگے ان کی وجہ الجنت سے منصوب ہے، منصوب ہے. جی نصب میں منصوب ہے، یہ مفعول بھی ہو گیا تدخلو کا. بس یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. جی یہ انا جی. جملہ اسمیہ پر آتا ہے، اور جب جملہ فعلیہ پر لانا ہو نا انا کو، یا انا ماں وغیرہ کر دیتے ہیں یا پھر اس کو ہلکا کر دیتے ہیں، تو یہ اب مصدر بن جائے گا. مصدر کی تعویل میں کہنا چاہیے مجھے، یہ اب فعل نہیں رہے گا. تو تدخل الجنت جملہ فعلیہ، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدر کی وجہ سے یہ اس کا صلہ کہیں گے. صلۃ الموصول حرفی کہتے ہیں. یہ ٹرم نہیں سمجھ آتی تو چھوڑ دیں، بس یہ مصدر بن گیا. مصدر کی تعویل میں اسم بن گیا، مفرد کی طرح ڈیل کریں گے. کیا بنانا چاہیں گے اسے؟ اس کو جو ہے محلن منصوب مفعول بھی بنائیں گے sis، کیونکہ حسیبہ یہاں سے وہ جو بتاتی ہے 2 مفعول چاہتا ہے نا sis، تو یہ محلن کیوں کہہ رہی ہیں صفیہ؟ محلن تو کہیں گے عام طور پہ جب بھی ہے sis، خالی مفعول اس کو بھی جب ہے. عام طور پہ جو مبنی چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے یہ مبنی ہے لیکن یہ اب مصدر بن چکا ہے، اس کو اب ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں. عام طور پہ جی مبنی چیزوں کا محلن لیتے ہیں. دیکھیں حاسبہ یاسر کو یہ افعال القلوب میں سے، آج اس کا ٹائم نہیں ہے، میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں، اپنے طور پہ ریوائز کر لیجئے گا سب بہنیں. افعال القلوب ظنہ و اخواتہا کی ایک قسم ہے. یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کا دل سے تعلق ہے. اس کے 2 مفعول ہیں، کسی کو یاد رہتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ پہلا مفعول ہے، دوسرا یہاں پہ محذوف ہے. کسی کو نہیں پتا چلتا کہ ایک ہے 2 ہیں، اور بس اگر یہ پتا چل جائے کہ یہی مفعول ہے حسب تم کا تو کافی ہے. ترجمہ کر دیں. جی جی. کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. شاباش. یا تم نے، اس طرح سے زیادہ علماء کرام نے اس کو یا کے ساتھ بھی کیا ہے، لیکن اگر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ منقطع جو ہوتا ہے نا، ام منقطع، وہ بعض دفعہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم اس میں استفہامی انکاری کا معنی بھی لے لیتے ہیں. تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر لیا، یا کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو. تو اس میں کیا ہوتا ہے، انکار بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ تھوڑی ڈانٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی تفصیل کی باتیں ہیں، چھوڑ دیں، بس یا کے ساتھ کر دیں. یا تم نے گمان کیا، یا تم گمان کر بیٹھے، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آگے واو کون سی ہے؟ جی وہ جو حالیہ ہے sis. شاباش. لمحہ کے بارے میں پوری کلاس کو ریوائز کروا دیں جلدی سے. جی. لمحہ جو ہے حرف جازم ہے، یہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور یہ جو ہے ماضی مجزوم کرتا ہے، اور یہ اب اس کا معنی ابھی تک کا معنی دیتا ہے. ابھی تک. شاباش. ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جو لم ہوتا ہے نا، وہ تاکیدی نفی کے معنی میں آتا ہے کہ ہرگز نہیں، ماضی میں لے جاتا ہے. لمحہ جو ہوتا ہے نا، ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے.
اور آگے یا لم تھا، اسے میں زوم کر دیا، یہ آگے زیر میم کے نیچے اس کو ملانے کے لیے دی گئی ہے. جن بہنوں کو شاید ماشاءاللہ تجوید بھی پڑھی ہوگی اور یہ تھوڑے قواعد جانتی ہوں گی تو ان چیزوں کو جانتی ہیں زیادہ تر کہ کس کو کس طرح سے دیتے ہیں. زیادہ تر زیر سے ملاتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو زبر سے ملاتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو پیش دے کر آگے ملاتے ہیں. آج ایک لفظ آئے گا تم تھا، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ دیکھیں رائی تم تھا. تو اس میں آگے جب ہا ضمیر مفعول آ جاتی ہے نا اس کے ساتھ، رائی تم ضمیر کے ساتھ، تو وہ پھر اس کے بعد واؤ آتی ہے. تو ٹھیک ہے، تو پھر میم پر پیش دے کے اور آگے واؤ لگاتے ہیں، واؤ زائد ہوتی ہے بیچ میں، تو رائی تمو بن جاتا ہے. تم کو تمو کر دیتے ہیں کس صورت میں؟ جب فعل کے بعد کوئی اٹیچ ضمیر منصوب اس کا مفعول بھی بن کر آ رہی ہے. اچھا جی، یا لم تھا، یا لم اللہ ہو گیا، اور یہ اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہو گیا. اللہ زینہ جاہدو موصول صلہ کو کیا بنائیں؟ الذین، اس کو جو محلن منصوب مفعول بھی بنائیں گے سس، یہ عالم کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب آپ محلن کہہ سکتی ہیں، یہ مبنی آ گیا. اور اللہ زینہ جاہدو، جاہدو اس کا ہو گیا صلہ. تو جاہدو آگے منکم اس کے متعلق کر دیں گے. جاہدو کا مادہ اور با بتا دیں. جی سس، اس کا مادہ ہے جیم ہا دا، مفعلہ سے ہے جاہدا یجاہدو، اور یہ ماضی ماشاءاللہ ہے فاعل ہے اس بس کا. شاباش. اب اس میں کیا ہو گیا؟ یا لم فعل مجزوم ہے، مضارع مجزوم، یہ اس اپنے فاعل اللہ لفظ جلالہ، اور اللہ زینہ جاہدو منکم یہ مفعول بھی سے مل کر، یہ سارا مفعول بھی ہے. یہاں پر جی مفعول بھی بن رہا ہے، ویسے تو موصول صلہ مل کر تو بہت کچھ بنتے ہیں، یہاں پر مفعول بھی بن رہا ہے. اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو حال بنا دیں گے. کس کا حال بنائیں؟ اس کو حال بنائیں گے انتم کا سس تدخلو میں. ماشاءاللہ شاباش. تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو پیچھے ذوالحال سے میچ کرے. جو حال ہوتا ہے وہ عدد اور جنس میں ذوالحال کو فالو کرتا ہے، ویسے حال نکرہ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوب ہوتا ہے اگر مفرد ہو. اگر جملہ حال بن کر آ رہا ہو تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے نا جو پیچھے لوٹے ذوالحال کی طرف. تو کیا اس کے اندر کوئی ایسی ضمیر ہے جو ادھر لوٹ رہی ہے؟ تدخلو میں یہاں پہ کیا چیز ہے جو پیچھے لوٹ رہی ہے؟ آپ میں سے کوئی بہن ہینڈ ریز کر کے بتانا چاہیں گی؟ کم لوٹ رہی کیا سس؟ تم میں سے کوئی. جی نہیں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، میں ابھی آپ کو اینڈ پہ بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو حال بنا دیتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا ہو سکتا ہے ڈسٹرب ہو رہی ہوں، اور ایسا کرتے ہیں کہ آپ بس جلدی سے یہ آیت مکمل کر دیں، اور تاکہ جی آپ بھی ترجمہ کرنا سس. پروین صاحبہ مجھے آپ کا رپلائی کی سمجھ نہیں آئی، اور وہ جہاں نہیں لوٹ رہا، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. جی اس کا ترجمہ کر دیں صفیہ. جی، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. اوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہترین ترجمہ کیا ہے، شاباش. آگے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. جی، وہ جو ہے یہ عالمہ سے پہلے آ رہا ہے، اس لیے اس کا مائیہ کا معنی دیتا ہے سس یہ، اور یہ مضارع منصوب ہے، یہاں پر ان پوشیدہ ہے سس. جب بھی ماشاءاللہ منصوب ہوتا ماشاءاللہ ہے مضارع تو وہاں پر ان پوشیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے شاباش. واؤ. دیکھیں اگر یہ واو عاطفہ ہوتا تو اس کو ہم نے پیچھے والے یا لم پر اگر عطف کرتے تو وہ یا لم تھا، زیر تو ملانے کے لیے دیا تھا، تو اس کو بھی یا لم ہونا چاہیے تھا. اس پر زبر کیوں آ گئی؟ یہ کیوں منصوب ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ واو ہے جسے واو معیہ کہتے ہیں، ماں کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور یہاں پر ان چھپا ہوا ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ کسی نے یہ کہا کہ یہاں یہ لام تعلیل محذوف ہے، لی یا لما تھا. میں دونوں طرح سے ترجمے کر کے بتا دوں گی، آپ فی الحال اس کا ترجمہ کر دیں تاکہ آپ جی، ڈسٹرب نہ ہوں. جی اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے. اگر آپ تاکہ کہہ رہی ہیں نا تو پھر آپ اس کا مطلب ہے یہاں پہ لام تعلیل معذوف مان رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یا لما لام تعلیل معذوف کی وجہ سے منصوب ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر ترجمہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو، صابرین کو جان لے. اور اگر آپ کہتی ہیں کہ نہیں واو معیہ ہے اور یہاں ان چھپا ہوا ہے اور یہاں پہ کوئی لام تعلیل نہیں ہے، تو پھر آپ کریں گی کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. اور آپ اس کو یوں بھی کر سکتی ہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. رکیے ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں.
आयत नंबर क्या है? 142 है। हाँ, आज इस आयत में बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत इसमें ही काफी हमारा टाइम लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेहतरीन करके इसको उठेंगे। अगर तो आप जिस तरह आपने तर्जमा किया वो आपने उस तरह किया, अगर हम लामे तालील महजूफ माने कि ताकि वो सब्र करने वालों को चाहिए, और अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं लामे तालील महजूफ नहीं है, ये वाव माइया है जो कि माँ के माना में इस्तेमाल होता है और इसके बाद अन छुपा होता है, तो फिर आप इसका तर्जमा यूं करेंगी कि आप इसको तर्जमा यूं करें और तुम में से, हाँ, अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को नहीं जाना अभी तक, हालांकि अभी तक अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को नहीं जाना और ना ही सब्र करने वालों को जाना है। ठीक है, मेरा मतलब समझ रही हैं? अगर आप इसको वाव माइया बनाएंगी तो आप जी इसका तर्जुमा मुख्तलिफ तरह से करेंगे। अगर आप लामे ताली इसमें महजूफ मानती है तो ताकि के साथ करेंगे। आप माइक म्यूट कर दें, थोड़ी सी ना डिस्टर्बेंस हो रही है। वैसे मैं जी आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी, माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो बहनें जिनके घर में गेस्ट भी आए होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं, आना भी होता है, कहीं जाना भी होता है, कोई आया होता है, क्लास नहीं छोड़ती हैं। किचन में खड़े होकर भी कुछ बहनों ने क्लासेस ली हुई हैं और सुनाने की भी कोशिश करती हैं। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी, अल्लाह ताला आपसे ये कबूल फरमाए। लेकिन होता क्या है, ऐसे मौके पे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, स्टूडेंट्स का तो नहीं पता, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ बाज़ दफा। तो थोड़ा ख्याल किया करें जब क्लास दिया करें, मजबूरी तो सबकी होती है, मैं खुद बाज़ दफा मेरे अपने ये सिचुएशन होती है, लेकिन जरा प्राइवेसी में जरा अलग लेने की कोशिश करें, एटलीस्ट जब आपने सुनाना होता है। सुनने में चले कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन जब सुन रही हूँ तो फिर मेरी आवाज जब मैं बोल रही हूँ तो काइंडली आप हेडफोन पे रहा करें, ताकि घर के मेल्स आपके हैं, मैं नहीं पसंद करती कि वो आवाज बिला वजह सुने। अच्छा जी, अब मैंने इसके दोनों तरह से आपको तर्जमा करके बता दिया है, आप इसको जो चाहे राय आप इसमें से ले सकते हैं। छोटी सी इस आयत से आगे जाने से पहले सर आमिर सुहेल साहब ने बहुत अच्छा माशाल्लाह वो 10 हरूफ बताए जिनके बाद अन छुपा होता है और जो मुदारे को मंसूब करते हैं। बेसिकली उनमें 4 होते हैं, बाकी जो है वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो थोड़ा सा मैं भी रिवाइज करवा देती हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, जो चीज़ वो करवाते हैं वो उसको इस तरह से रिवाइज करवाने की बहुत कम मुझे लगता है कि जरूरत होती है, लेकिन फिर भी मैं एक दफा रिवाइज करवा देती हूँ। उसके अलावा फास सबबिया उन्होंने बताया, वो भी हम देख लेते हैं। आज की एक आयत ऐसी एंड वाली 149, उसमें फास सबबिया के तौर पे भी हम कर सकते हैं और उसको फातिहा के तौर पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे कुछ स्लाइड फिर से शेयर करूंगी। अभी हमने ये किया है, हाँ, अब हम ये करने जा रहे हैं। स्क्रीन शो अगर किसी बहन को ना हो तो मुझे बता दिया कीजिए, मुझे इस तरह से जो एक्चुअली पीडीएफ नहीं बन पा रहा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे मोबाइल में, तो इस तरह से मुझे वन बाय वन जाकर एक एक स्लाइड शेयर करनी पड़ती है, तो बाज़ औक़ात मैं डबल क्लिक करना भूल जाती हूँ, तो उससे स्क्रीन शो नहीं हो रही होती, मुझे बता दिया कीजिए। ये 10 हरूफ हैं जो मुदारे को मंसूब करते हैं और इनमें से अन लन इजन कई, असल में ये 4 है। मैंने इनको 3 कैटेगरी में जिस तरह सर ने डिवाइड किया वैसे डिवाइड किया, मैं वजह भी बता देती हूँ। असल में 4 होते हैं, ये मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ। ये वो हैं जो डायरेक्ट मंसूब करते हैं, ठीक है, इनके बाद अन नहीं छुपा हुआ। अब यूं कर, ये डायरेक्ट उसको मंसूब कर रहे हैं, बस उसका डायरेक्ट उन पर असर है। अब आगे चले, लामे तालील या लामे कई जिसे कहे, इसके बाद अन छुपा होता है क्योंकि ये खुद लाम में जा रहा है, ये तो इसम पे असर करता है, तो इसके बाद अन छुपा होता है। इसको एक अलग कैटेगरी में रखा है, क्यों रखा है अभी वजह बता। एक और 6 है, 5 सॉरी, लामे जोहद, हत्ता, फा सबबिया, वाओ माइया, आओ, इनको एक अलग कैटेगरी में रखा है। इनके बाद अन छुपा होता है, इनको अलग कैटेगरी में क्यों रखा है, लामे तालील को इनके साथ क्यों नहीं ले आए। एक टर्म यूज होती है, शायद कभी किसी शौक रखने वाली बहनों ने पढ़ा हो, जवाजन और वजूबन। वजूबन, जवाजन का मतलब होता है कि ये जो लामे तालील है ना, ये जवाजन, इसके बाद अन, इसमें जो अन छुपा है ना, इसको हम उस कैटेगरी में लाएंगे कि ये जाहिर इसके बाद अन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, अन मुकद्दरा इसके बाद। कभी आपको लगेगा कि वो छुपा हुआ है लाम के बाद, लेकिन कभी उस लाम के बाद अगर ला आ जाए ना, ला नाफिया, ला जायदा वगैरह, तो फिर वो ली अन ला इस तरह से लिखा जाता है, वो नजर आएगा आपको। तो इसका मतलब है कि जो अन है ना, वो अन यानी कि
وہ جو ان ہے ویسے بعض وقت چھپا ہوگا, نہیں نظر آئے گا بعض دفعہ لام کئی میں, لیکن بعض دفعہ کچھ رولز ہیں, کچھ قواعد ہیں کہ وہ ان نظر آ جائے گا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ جوازن منسوب کرتا ہے, کبھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور کبھی چھپا ہوا ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو آخری ہے نا ان کے بعد کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا, ان ہمیشہ مقدرہ ہوگا. لام جہد وہ لام ہوتا ہے جو ما کانا کے بعد آتا ہے اور منصوب, اچھا ما کانا کے بعد ایک خالی کو مضارع آ رہا ہے اور اسے کوئی منصوب نہیں ہے, تو وہ لام جہد نہیں ہے جو ما کانا کے بعد آ کے منصوب کر رہا ہے یا لم یکن کے بعد آتا ہے. حتیٰ اس کی اپنی بہت ڈیٹیل ہے, بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ہم کتنی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا آپ کو حتیٰ کی اقسام میں دوبارہ سے کرواؤں گی. فا سببیہ, اس کو پھر اور بھی دیکھ لیتے ہیں. واو مائیہ, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بعد ان چھپا ہوتا ہے, لیکن کیسے پتا چلے گا اگر یہ ان منصوب کر رہا ہے مضارع کو, ورنہ یہ فا عاطفہ نارمل دوسرے والا ہوگا, یہ واو عاطفہ ہوگا, مائیہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں تب پتا چلتا ہے ان کے بعد اگر کوئی مضارع منصوب ہو رہا ہے. اور او لاسٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, ہر او اس طرح نہیں ہوتا, وہ او جو الا یا الا ان دو کے معنی میں آئے تو اس کے اندر اس کے بعد واو چھپا ہوتا ہے. پچھلی ایک آیت ایسی گزری تھی, اس کو بھی چھوڑ دیں. آج ہم صرف واو سببیہ کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں, بہت استعمال ہوتا ہے. تو چلے آج موقع ہے, اور سر نے اتنا ایزی کر کے بتایا کہ وہ منٹوں میں میری سلائیڈ بن گئی ان کو دیکھ کر, تو میں نے کہا چلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں. ایک منٹ رکیے گا. اچھا جی, اب اگلی کی طرف چلتے ہیں. فا سببیہ, فا سببیہ بہت دفعہ پہلے کر چکے ہیں. اس سے پہلے والی جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بعد میں آنے والے کی سبب ہوتی ہے, اور فا تعلیلیہ میں اس کے الٹ ہوتا ہے. اس کو فا جوابیہ بھی کہتے ہیں. یہ فا عطفی ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں, یہ میں انشاءاللہ ساری کلاس میں شیئر کروں گی, پھر ریوائز کر لیجیے گا. ہاں, یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اچھا یہ بھی شوق سے جو کرتی ہیں ان کے لیے ہے, ورنہ آپ پریشان نہیں ہوئیے گا, فا سببیہ کا پتہ چل جاتا ہے, پیچھے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں بھی ہے. ویسے میں الحمدللہ جب کبھی مجھے شک پڑتا ہے یہ فا سببیہ ہے, پیچھے سے ان 8 چیزوں کو فوراً ریوائز کر لیتی ہوں کہ ان میں سے کون سی ہے یہ. ایک وقت آئے گا آپ بھی انشاءاللہ ایکسپرٹ ہو جائیں گی, فوراً کر لیں گے. اچھا, فا سببیہ اور واو, وہ والا واو جسے واو مائیہ کہتے ہیں, جو ماں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, بہت کم استعمال ہے اس کو قرآن پاک میں, باقی واو زیادہ ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ فا سببیہ ہے اور یہ واو مائیہ ہے. ان کے بعد اگر یہ وہ کر رہے ہیں نا منصوب مضارع کو, ایک تو وہ, پھر ان کی کچھ شرائط ہیں, یہ ایسے نہیں آ کے منصوب کرتے کہ ہم ان شرطوں کے چکر میں نہیں پڑتے. یہ علماء کرام کا کام ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو پہچانا, ہم بس فا سببیہ کو ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ منصوب کر رہا ہے. اچھا, ان کی شرط کیا ہے؟ 2 شرطیں. ان سے پہلے یا تو نفی ہو, نفی سمپل نفی, یا طلب ہو. اب طلب کسے کہتے ہیں؟ ہم طلب کا لفظ استعمال نہیں کرتے. طلب میں 8 چیزیں آتی ہیں, ہم ان کا الگ الگ استعمال کرتے ہیں. تو ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی, انہوں نے یہ 9 کی لسٹ بنائی ہوئی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا نفی اور طلب, انہوں نے کہا سب سے پہلے نفی, اس کے بعد امر نہیں, اس طرح سے لسٹ بنائی ہوئی تھی. آپ اس طرح سے یاد کر لیں. لیکن طلب ہوتی ہے ان چیزوں میں, بڑا یہ پیاری ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے. نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں. امر نہیں, استفہام, دعا, عرض, تمنی, ترجی اور تحدید. اب ان سب کی ڈیٹیل بتانی چاہیے, لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے. جہاں جہاں جو چیز آئے گی تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آج والی آیت میں کیا ہے, پیچھے سے آپ وہ دیکھیں جو صفیہ نے ابھی یہ کی ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, ولما, لما آ گیا, ٹھیک ہے. اس میں کیا آ گیا؟ یہ نفی والا اسلوب آ گیا. تو کوئی ایسا اسلوب پہلے ہوتا ہے تو پھر اس قسم کی واو یا فا سببیہ یا مائیہ بنتے ہیں. فا سببیہ بن جائے گا, واو مائیہ بن جائے گا. یعنی کہ فا, وہ فا ہی سببیہ کہلائے گا جو کہ ایک تو ٹھیک ہے منصوب کر رہا ہے مضارع کو, اس سے پہلے ان چیزوں میں سے کچھ نفی والا اسلوب مل رہا ہے, امر والا, نہیں والا, استفہام والا, دعا, عرض, تمنی, ترجی, تحدید. یاد کر لیں تو کیا ہی بات ہے. ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ملے گا, وہ نظر آئے گا, تو پھر آپ پہچان لیں گی, پکا پکا کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ فا سببیہ. ویسے بھی پہچان لیں گی, پریشان نہ. یا یہ جو واو, جیسے اب یہ واو ہے, اس واو کو جنہوں نے مائیہ کہا ہے, تو اب دیکھ لیں اس سے پہلے نفی والا اسلوب آ رہا ہے, تو اب یہ مائیہ ہے, تو چینجز بھی کر دی مضارع پر, ایک بات. اور جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ یہاں پہ لام تعلیل محذوف ہے, ترجمہ میں نے دونوں طرح سے کر کے بتا دیا ہے, ریکارڈنگ کو ریوائز کر کے سن لیجئے گا, کچھ اگر کنفیوژن ہو تو. باقی یہ ہے کہ آپ اس کو چاہے آپ اس کو واو مائیہ کے طور پہ لے لیں, ٹھیک ہے. سر نے بھی اس کو مائیہ کے طور پہ لیا, یہ لام تعلیل محذوف, اس کو ہے کچھ علماء کرام نے ترجمہ
حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کو لام تعلیل محذوف والے کے ساتھ ہی ترجمہ کیا تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے. ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. چلیں, اور مجھے اس آیت میں کچھ شیئر کرنا ہے, میں ایک نظر جلدی سے دیکھوں, نہیں تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ایک دفعہ میں ترجمہ کرتی ہوئی جاؤں گی. سب کچھ ہو گیا ہے, کچھ احادیث ہیں وہ انشاءاللہ میں کلاس میں شیئر کر دوں گی. اور اس کے علاوہ ہاں آخری وہ جو کائین آ رہا ہے نا آج, اس میں ایک چیز رہ گی, وہ میں جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے وہاں پہ میں شیئر کروں گی. چلے جی, میں ترجمہ کر دیتی ہوں. یا کیا کے ساتھ منقطع ہے, عطف نہیں ہو رہا پیچھے, بل کے معنی میں. اس کا یہ نہیں ہے جو پیچھے بات ہو رہی ہے اس کی ایک طرح کی نفی کر رہا ہوتا, نہیں ایسے نہیں ہے بلکہ ایسے ہے. تو یا تم نے یہ گمان کر لیا, تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اور جنہوں نے کیا کے ساتھ کیا ہے, تو کیا کو یہ جو منقطع والا کیا ہوتا ہے نا, اس کو انکاری والے معنی میں لیتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہوتا, پوچھا نہیں جا رہا کیا, اس میں سراسر انکار ہی ہے. کیا تم یہ گمان کر کیے بیٹھے ہو, یا کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی تک, آپ ابھی تک کو شروع میں بھی لا سکتے ہیں اور بعد میں بھی تھوڑا کر سکتے ہیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, حالانکہ اللہ نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. منکم کو متعلق بھی کر سکتے ہیں, حال بھی بنا سکتے ہیں, اس کے اندر ذوالحال بنے گی ضمیر اس کی, لیکن وہ مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے, آپ چھوڑ دیں, آپ بہن ایزی رہیں. اور آگے واؤ کو عاطفہ بنانا ہے تو پیچھے عطف کر دیں, اور یہاں پہ وجہ بتا دیں کہ یہ لام تعلیل محذوف ہے. مشکل لگ رہا ہے تو چھوڑ دیں, بس آپ اس کو کہہ دیں کہ اس کے بعد ان چھپا ہوا ہے, اور کرنا ہم نے عطف ہی ایسے پیچھے. ہاں یہ اسے کریں گے عطف ہی. ٹھیک ہے, تو باقی یہ کہ کسی نے ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے نا یہ اس کے بعد جو ان چھپا ہے اس نے یعلم الصابرین کو مصدری معنی میں لے گیا نا, مصدر بنا دیا, تو انہوں نے کہا جو پیچھے فعل پہ جو کریں گے اس کے مصدری معنی پہ عطف کریں گے. تو یہ تھوڑی تفصیل ہوتی ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ. تو بس ترجمہ ہے کہ تم میں سے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا, اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے. ایک یہ ترجمہ ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں لام تعلیل محذوف نہیں, سمپل واؤ مائی ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو, ہاں ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا, جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا, اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جاننا ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں, میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آتا ہے نا عالمہ یعلم, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں. اللہ کا علم تو لامحدود, ہمیں تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے سب پتہ ہے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہم پر, ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے سامنے وہ چیز ایگزسٹ نہیں ابھی ہوئی. تو ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, چلیں اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اب انشاءاللہ تھوڑا جلدی کریں گے, اس آیت میں نا کافی کچھ شیئر کرنے والا تھا, تو اب تھوڑا سپیڈ پکڑتے ہیں, کیونکہ کافی اچھا ماشاءاللہ آج کی جو آیات تھی ان میں آج گرامر بہت زیادہ تھی. میں نے بڑے صبر کے ساتھ کچھ چیزیں سلیکٹ کی ہیں, اور چلیں جی چلتے ہیں. جی کون آ رہی ہے نیکسٹ ان کے بعد؟ صفیہ کے علاوہ جنہوں نے السلام ہینڈ علیکم. ریز کیا ہے وہ آ جائیں. وعلیکم جی السلام جمیل ورحمۃ اللہ فاطمہ. وبرکاتہ. آیت نمبر 142 ہم نے کر لی ہے. جی یہ شو ہو رہی ہے آپ کو, دیکھیے گا, جی 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 ہو رہی ہے. یہ ہو رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی, اب جبین فاطمہ ہمیں سنائیں گی آیت نمبر 140. رکے, بہت باریک ہے, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. 140 اب ہم 3 کرنے جا رہے ہیں. چلیں جی شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ بس ٹھیک ہے, یہی تھا جی, بس یہی رَأَيْتُمُوهُ. تک. ہاں جی, اب کریں. نہیں بس ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا کہ بس پہلی آیت کی کر لیتے ہیں, باقی آج کافی لمبی آیات ہے, سب کی تلاوت مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے, تو کرنی سب کی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے لیے بہت معذرت. جی کریں. واؤ کون سا ہے؟ جی واو کو استنافیہ بنا لیتے ہیں. لقد. لقد لام یہ لام تاکید ہے, اور قد ٹھیک ہے, یہ حرف تحقیق ہے جو شاباش. کہ حرف تحقیق فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے. کن زیادہ تر تم. ماضی پر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مضارع پہ نہیں ہوتا, تب اس کا فنکشن چینج ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو بے شک بلا شبہ والا فنکشن ہے نا, یہ ماضی مضارع دونوں میں رہے گا. ٹھیک ہے, ماضی میں جی کیا بالکل. کرتا ہے کہ یہ بلا شبہ والا کام بھی کرتا ہے, ماضی کو قریب میں ترجمہ کر دیتے ہیں. اچھا یاد رکھیں یہاں پر یہ لقد میں نے بہت دفعہ بتایا تھا, جب جملہ لقد سے شروع ہو رہا ہو تو یہ عام طور پہ جواب قسم ہوتی ہے, یہاں پہ قسم محذوف ہے. اگر معذوف ہے جملہ جی. کوئی اس طرح سے فعل یا میں ماضی شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لقد سے, اور اگر کوئی جملہ اسمیہ انا سے شروع ہو رہا ہے یا لام تاکید سے, تو وہ بھی آپ سمجھ لیں جواب قسم ہے, جواب اس سے پہلے قسم جی قسم چھپی بالکل. ہوئی ہوگی.
کبھی نظر بھی آ سکتی ہے کبھی چھپی. اور اگر آپ کو لام تاکید اور نون ثقیلہ خفیفہ مل جائے مضارع میں تو سمجھ جائیں وہ بھی جواب قسم ہے, اس سے پہلے بھی قسم چھپی ہوئی بس. اچھا جی, کنتم تمنون, کنتم کا اسم, اس کے اندر کنتم ہو گیا, اس کی خبر بتا دیں. جی, یہ تمنون الموتا یہ اس کی خبر ہے, جو کہ تمنونا جملہ فعل مضارع ہے, جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. میم نون واو اس مادہ کا با, ہے, باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے, آگے ماشاءاللہ. الموت, اور یہ واو اس کا واو ضمیر اس کا فاعل ہے. اچھا, میم نون الموتا واو منصوب آپ نے حالت کہا میں. میم نون یا ہے ایک جگہ, اور یہ واو اور یا ایک دوسرے میں نا یہ تھوڑا ہو جاتا ہے, اور ویسے بھی جو واو ہوتی ہے نا ناقص واوی, وہ جب مزید فی میں جاتی ہے تو ناقص یا میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. الموتا اس کا یہ مفعول بھی ہو گیا. سمپل چیزیں میں جلدی سے کر دیتی ہوں, ہمارا وقت بچ جائے گا. من قبلی, یہ متعلق ہو جائے گا. قبل اب ظرف ہے تو یہ خود مضاف بن رہا ہے, اس کا مضاف جی, الیہ اور بتائیں. آگے ان تلقوہ اس کا مضاف الیہ بنے گا. ان مصدریہ ہے اور اس کا صلہ ہے تلقوہ, جو ماشاءاللہ. فعل مضارع ہے منصوب ہے ان کی وجہ سے. جمع مادہ مذکر با, حاضر کا صیغہ ہے. لام شاباش. قاف یا اس کا مادہ ہے. اور باب, یہ جی باب یہ سین سے ہے. ٹھیک ہے, باب سامیہ. اور ہا ضمیر جو ہے نا اینڈ پر, یہ کون سی ہے؟ ہاں ضمیر یہ مفعول ہے, منصوب حالت میں ہے. ہاں ضمیر یہ بالکل یہ ہوتی ہے منصوب متصل, یہ ہمیشہ مفعول بھی بن کر آتی ہے اگر فعل فعل کے فاعل بعد اور آ. مفعول یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ان مصدریہ کا صلہ بنے گا. اور ان مصدریہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ قبلی کے لیے یہ مضاف الیہ بنے گا. اور مضاف الیہ مل کر یہ من حرف جر کے لیے مجرور ہوگا. اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ پھر تمنو کے لیے یہ متعلق ہوگا. شاباش, ماشاءاللہ. تو تمنون فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر تو مل کر جملہ یہ فعل ہو کر کنتم کے لیے یہ خبر بنے گی. محل کنتم کی منصوب خبر, کا اور کنتم جی اپنے اسم اور کنتم خبر سے مل کر اس جملہ فعلیہ ماشاء. انہوں جملہ نے فعلیہ بہت ہو کر اچھا یہ جوڑ قسم دیا. کسی جواب کو و قسم ہوگا. ٹھیک ہے جی, اور کسی کو یہ نہیں نا سمجھ آتی جواب قسم ہے, کوئی بات نہیں ہے, بس ترجمہ کریں ترجمہ. اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملو. اور اگر اس کو مصدری معنی میں کرنا ہے تو ان وہ تلقوہ, نہ کی ان کا ملنا تمہارا مصدری میں اس سے ملنے تمہارا سے ان سے پہلے, ملنا یا تمہارا اس سے سامنا کرنے سے پہلے. یہ سامنا بھی ہوتا ہے اس پہ کرنا. کرنے سے اچھا, پہلے یہاں پہ ملنے یہ سے سب پہلے. بہنوں کو یاد ہوگا, پرانی اسٹوڈنٹس کو تو پکا پکا یاد ہوگا کہ مضارع سے پہلے کانا آ جائے نا, مضارع سے پہلے. ماضی سے پہلے کانا آئے تو ماضی بعید میں ترجمہ کرتے. مضارع سے پہلے کانا آئے ماضی استمراری میں. تم موت کی تمنا کرتے تھے, کیا کرتے کر تھے رہے تھے, اور سب سے بہتر ہوتا ہے کیا کرتے تھے. کرتے تھے. تینوں کا ترجمہ یہ استمراری انگلش میں جو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی, ماشاءاللہ آگے. جی فقد رأیتموہ وانتم تنظرون. فا حرف عطف ہو جائے گا, قد حرف تحقیق ہے, رأیتموہ یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ہو ضمیر یہاں پر منصوب, یہ مفعول بھی بنے گا. اور فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا, اور جو اس کو پیچھے والے آیت پر عطف کر دیں گے فا کی جی وجہ بالکل سے. کر سکتے ہیں, شاباش ماشاءاللہ. اور وانتم واو تنظرون, حالیہ بنائیں گے اس مبتدا کو. خبر, یہ جملہ اس میں ہو گیا. انتم مبتدا, تنظرون یہ کیا فعل بنائیں گے؟ مضارع جمع مذکر حاضر, نظر ینظرو سے باب نون جملہ نہیں فعلیہ بس یہ ٹھیک ہے, یہ محل میں نے اس کو مرفوع یہ شارٹ کر دیا, یہ خبر بہت بنے گی. سمپل ہے. جی یہ خبر بن مبتدا جائے گا, خبر مبتدا سے مل خبر کر جملہ اس جملہ میں کیا بنے گا؟ اسمیہ ہو کر یہ محل منصوب حال بنے گا. ماشاءاللہ, کس کا بنے گا؟ یہ اور تم رأیتموہ, یہ رأیتموہ میں جو انتم کی ضمیر ہے نا. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ, شاباش. آپ انتم کہہ لیں یا واو ضمیر کہہ لیں. اچھا, یہاں پہ دیکھیں یہ ضمیر جب جملہ حال بن کر آتا ہے نا, جب جملہ چار چیزیں بن کر آتا ہے, اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو پیچھے لوٹ رہی ہے. لیکن جب جملہ حال بنتا ہے نا تو اس میں ضمیر بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں ایک یہ خالی بعض بات ضروری نہیں ہے کہ ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہو. واو حالیہ کافی ہوتی ہے اس پورے جملے کو کنیکٹ کرنے کے لیے. یہ میں پچھلے جملے میں بتانا بھول گئی تھی. وہ انہوں نے کہا کہ ان تدخلو کے اندر واو ضمیر یا انتم جو ہے وہ ذوالحال ہے. انہوں نے ٹھیک کہا, لیکن وہ آگے آپ جملے میں دیکھیں
تو جملہ جو شروع ہو رہا ہے وَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، اس میں تو کہیں بھی کوئی انتم والا ریلیٹڈ نہیں ہے. جو منکم وہ تو بہت لیٹ آ رہا ہے، جاہد اس کے ساتھ اس کا آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ جملے میں آپ کو کوئی ضمیر کلیئر مل رہی ہو ذوالحال کی طرف لوٹتی ہوئی. تو یاد رکھیں کہ جب جملہ حال بنتا ہے تو جی جملہ عام طور پہ جب جملہ ماضی حال بنتا ہے تو اس سے پہلے قد ضرور ہوتا ہے. قد بعض دفعہ چھپا ہو سکتا ہے، بعض دفعہ نہیں. اگر مضارع حال بن رہا ہے تو مضارع میں اور جملہ اسمیہ میں یہ ایک ضمیر بھی لوٹ سکتی ہے، اور بعض جی دفعہ واو جو ہوتی ہے، واو، یہ واو حالیہ، وہ بھی لوٹ سکتی ہے. وہ خالی بس واو خالی بہت ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس جملے میں آپ کو کوئی ایک بھی چیز ملے جو ذوالحال سے میچ کری. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں بعض جی اوقات ذوالحال بڑا آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ہوگا آپ کے لیے، آپ کہیں گے یہ تو میچ ہی نہیں کر رہا اس کے ساتھ، لیکن اگر بیچ میں واو آ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے ضمیر. تو میں بتانا ہی چاہ رہی، میں انشاءاللہ یہ آپ کو نا اس پہ ٹائم لگے گا تھوڑا سا، میں اگلی کسی کلاس میں نا یہ میں ٹیبل بنا کے لاؤں گی، میں آپ کو بتاؤں گی. مفرد تو پہچانا جاتا ہے جب وہ حال بنتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، وہ پہچان لیں گے. اور عام طور پہ اسم الفاعل اسم المفعول کے وزن پر ہوتا ہے، وہی زیادہ حال بنتے ہیں، کبھی کبھار مصدر بنتا ہے، تو یہ چیزیں پہچانی جاتی ہیں. جملہ جب حال بنتا ہے تو اس کا اگر وہ ماضی ہے تو کیا ہوگا، اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو کیا ہوگا. جس طرح میں نے ابھی آپ کو جواب شرط کا بتایا، اس کے اپنے رولز ہیں، حال جملہ حالیہ کے اپنے رولز ہیں. تو بس آج کے لیے اتنا بتا دیتی ہوں کہ کبھی کبھار ایک ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہوتی ہے ذوالحال سے، کبھی ضمیر نہیں ہوتی، واو اکیلی لوٹ رہی ہے، بس بہت ہے، اس کو ملا دیا اس نے. کبھی کبھار دونوں لوٹ رہی ہوتی. بس آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ٹیبل بنا کے لاؤں گی تو زیادہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ پچھلی آیت میں غور کریں تو وہ کچھ قریبی کوئی بھی چیز پیچھے تدخلو کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، تو اگر آپ اس کا ترجمے پہ غور کریں. ٹھیک ہو گیا؟ جو جی منکم ہے وہ تو جاہدو کے ساتھ ہے، وہ تو جاہدو کا حال بن رہا ہے. آپ اس کو اس طرح سے کر سکتی ہیں یا اس کے متعلق کر سکتی ہیں. تو یہاں پر صرف واو ہے جو کنیکٹ کر رہی ہے حال جملہ حالیہ کو پیچھے ذوالحال انتم یا واو ضمیر کے ساتھ. میں آیت نمبر 142 کی بات کر رہی ہوں. یہ میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بتاتی رہا کروں گی. حال جب بنتا ہے خالی حال کہہ کے آگے نہیں ہم نے جانا ہوتا. کبھی ہاں وقت کی کمی ہوتی ہے تو میں ایسے کرتی ہوں، بتانا ہوتا ہے کس کا حال ہے. تو تب آپ جب جملہ حال بنے گا نا تو انشاءاللہ آپ آرام سے پہچان لیں گی کہ یہاں پر یہ ایک ضمیر پیچھے جا رہی ہے، یہاں پر ضمیر نہیں جا رہی اور واؤ پیچھے جا رہی ہے، یہاں پر ضمیر بھی جا رہی ہے، واؤ بھی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ پریکٹس سے پہچانیں گے. آج کے لیے بس اتنا. چلیے جی میں ایک بار ترجمہ کر دیتی ہوں. یہ ہم دونوں نے اس کی وہ کر لی ہے ترکیب. اور البتہ یقیناً یا بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم مجھ سے ملو. اور آپ یوں بھی کر سکتی ہیں اگر مصدری میں کرنا ہے کہ تم اس سے ملنے سے پہلے یا اس کا سامنا کرنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے. پس پھر یقیناً تم نے اسے دیکھ لیا اس حال میں کہ تم اسے تم اسے دیکھ دیکھ رہے. رہے تھے. جی چلیے آپ تھوڑی دیر مائک میوٹ کیجیے، اگلی آیت بھی آپ سے ہی کروائیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ جلدی سے میں ریوائز کروا دوں. دیکھیں یہاں پہ بڑی مزے کی چیز آئی ہے کہ یہ جو ہے نا رأیتم بھی آیا ہے ان کے رآ، اور آگے کیا آیا ہے تنظرون ناظرہ. دونوں کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ باسرہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو آج ہم تھوڑا سا ان کو جلدی سے نا میں آپ کو یہ بلکہ لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری سے ہی آپ کو بتاتی ہوں اور یہ بھی بتا دیتی ہوں ان میں سے زیادہ کیا یوز ہوتا ہے. لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان چیزوں میں اتنی ویریشن ہے کہ آپ کو یہ ایکسپیرینس سے سمجھ آئے گی یا کس معنی میں استعمال ہے اور آئے گی انشاءاللہ. اچھا پھر ایک اور بات، یہ میں نے تو کہہ دیا کہ تم اس کو دیکھ رہے تھے اس حال میں کہ تم نے اسے دیکھ لیا اس حال میں کہ تم اسے دیکھ رہے تھے. میں نے تو لفظ ہی کر دیا اور میں نے گرامیٹیکل اس حساب سے پراپر کر دیا، لیکن اس کا اگر صحیح کرے نا ہماری زبان میں وہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ. ٹھیک ہے، یہ اس کا اصل بنے گا. سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں تو جو جس طرح بن رہا ہے جو جس بہن کو آسان لگتا ہے. اچھا جی یہ جو ہوتا ہے نا را حمزہ یا، اس کے 3 مصدر ہوتے ہیں. تو اس مصدر کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کس مصدر سے آ رہا ہے اس کا وہ معنی بنے گا. میں اس چکر میں آپ کو نہیں الجھاتی، بس اتنا یاد رکھیں یہ آنکھ سے دیکھنا بھی ہوتا ہے. بس دیکھنا، یہ میں دیکھ رہی ہوں، میں کچھ بھی نہ سوچ رہی ہوں نہ غور و فکر کر. ایک ہوتا ہے غور کرنا، عقل سے ذہن سے دیکھنا سوچنا. ایک تیسرا ہوتا ہے اس کا مطلب خواب میں دیکھنا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے را کے بتائے ہیں.
تو یہ اس کی مثالیں لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری سے مل جائیں گی. بہت فائدہ ہوتا ہے جب مثالوں سے سمجھتے ہیں, زیادہ سمجھ آتی ہے. تو اب ناظرہ, اس کا بھی یہ ہوتا ہے کسی کی طرف بس دیکھنا. آپ بس دیکھ رہے ہیں, آپ نے جیسے میں گزرتے گزرتے بہت ساری چیزیں رستے میں دیکھ رہی, ضرورت نہیں میں ہر چیز پہ غور کروں. نمبر 2 ہوتا ہے صورتحال سمجھنے کے لیے دیکھنا, سمجھنا. تیسرا ہوتا ہے غور و فکر کرنا. پھر چوتھا اس کا اور بھی معنی ہوتا ہے کہ دوسروں کے حالات سمجھنے کے لیے دیکھنا, کسی کو مہلت دینا, رعایت کرنا. تو یہ چیزیں جو ہیں, اور باب فعال میں جب وہ جاتا تھا ناظرہ, تو وہ تو اس کا مطلب یہی بنتا تھا کسی کے ساتھ رعایت کرنا, انظرہ وغیرہ. اچھا خیر, اب یہ رعا بھی ہو گیا, ناظرہ بھی ہو گیا. اب ایک چیز رہے گی باسرہ. باسرہ کا بھی یہ ہوتا ہے سمپل دیکھنا اور ذرا غور سے دیکھنا, لیکن وہ زیادہ تر عام طور پہ نا وہ اس کا دل سے تعلق ہے, دل سے دیکھنا. ایک ہوتا ہے نا دل کی آنکھ سے, تو وہ عام طور پہ جب کبھی استعمال ہوا ہے تو یہ چیزیں اب آپ جب غور کریں گی نا, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے تو اتنے معنی ہیں. کہنے کو صرف دیکھنا, میں دیکھنا کے ساتھ ترجمہ کر کے آگے جا سکتی ہوں, لیکن اب آپ نے غور کرنا ہے. تو اب اس میں کس معنی میں آیا ہے, اس میں کس معنی میں آیا ہے. ویسے یہاں پہ سمپل دیکھنا کے معنی میں ہی ہے, اور اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہوگی اس آیت میں کہ جو غزوہ بدر میں جو صحابہ کا اس کی حصہ لینے سے رہ گئے تھے, تو انہوں نے بہت شوق تھا ظاہر ہے ان کو, تو وہ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ احد میں شہر کے اندر رہ کے وہ ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کا شوق دیکھ کر, ان کا جس طرح وہ شوق سے اور ضد سے کہہ رہے تھے, تو پھر انہوں نے شہر کے باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ کیا تھا. تو لیکن وہ بعد میں پھر جو حالات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. فاروق لوب کے معنوں میں چلا جائے گا, تو کس کا اس کی طرح نہیں, مجھے آپ کا مطلب سمجھ نہیں آیا. یہ مجھ سے پرسنل میں پوچھیے گا, ٹھیک ہے؟ میں اس وقت نا وہ پڑھا رہی ہوں, میں غور نہیں کر رہی. بہت اچھا کویسچن لگ رہا ہے ماشاءاللہ مجھے آپ کا. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے افعال قلوب سے کچھ اس سے متعلق پوچھا ہے, تو چلیے آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھیے گا انشاءاللہ. کوئی بہت ضروری ہوگا تو میں کلاس میں بھی شیئر کروں گی, باقی اسٹوڈنٹ سے ہو سکتا ہے میں نے کوئی پوائنٹ مس کیا ہو. اچھا, تو اب اس پہ دیکھنا, اس میں سے سمپل دیکھنا ہی ہے. تو اب یہ تھا کہ شوق تو تھا, لیکن اب وہ اب دیکھ لیا ہے, تو اب پھر کیا ہے. پھر اس میں ایک حدیث بھی آ رہی ہے کہ جب دشمن سے یہ جسے کہتے ہیں نا مڈ بھیڑ, یہ ہونے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. مت کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو. خیر یہ تو حدیث ویسے اس سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ اس کی تھوڑی میں نے بیک گراؤنڈ بتائی تھی کہ پہلے وہ اتنا شوق تھا ان کو, لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا اور اپنے سامنے دیکھ رہے تھے, تو پھر کیا ہوا وہ سارا آپ کے سامنے آپ پڑھ چکی ہوں گی, بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اب یہ ساری آیات بیسیکلی غزوہ احد سے ریلیٹڈ ہے, اور اس میں کہیں کہیں غزوہ بدر کا ذکر آ جائے گا, کبھی کسی اور چیز کا بیچ میں ذکر آتا رہے گا, لیکن اصل میں یہ اسی کانٹیکسٹ میں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 144 اب ہم کرنے جا رہے ہیں. آئیں آپ سے ہی کرواتے ہیں جی جبین صاحبہ, آئیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول, واو حرف عطف یا اسے نافیہ بنا لیتے ہیں. ما نفی ٹھیک ہے. کا ہے, محمد مرفوع ہے, مبتدا بناتے ہیں اس کو. اچھا یہاں پہ الا رکیے گا جی, حرف بس اس کو میں جلدی سے کرتی ہوں. آپ کے ساتھ سمپل سی جی چیزیں دیکھیں. مان نو نافیہ ہوتا ہے نا, وہ جی جملہ اسمیہ پر آئے تو وہ مشابہ بھی لیسا ہوتا ہے, اور لیکن اگر اس کے بعد اللہ آ جائے تو پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. حسر تو اب پیدا دوبارہ کرنے کے سے لیے محمد اس کا آپ مبتدا بنا لیں اور رسولوں کو خبر بنا لیں, کیونکہ خبر آپ جانتی ہیں ویسے بھی سمپل سی بات ہے, وہ ماں جس کے جی بعد اللہ آ جائے, ماں نافیہ, اور وہ اللہ اب حرف استثناء نہیں رہے گا, اب وہ یہ حسر کا حسر پیدا کرے گا. جی ٹھیک ہے. اور اب ہم کیا کریں گے, اس کو جب ترکیب کریں گے ماں اور اللہ دونوں کو ڈراپ کر دیں گے, گرا دیں گے, اور اب ہم پراپر جملہ ان کے مبتدا پلس اللہ کے خبر بعد بنے والی گی. چیز کا پیچھے کے ساتھ تعلق بنا دیں گے. تو جی محمد المبتدا, رسول یہ خبر. خبر ترجمہ ہو کر جائے گی جملہ اس میں. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. ہاں ماشاء اللہ, دیکھیں انہوں نے جو کیا ہے نا, انہوں نے بہت اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے, سمپل جو جس طرح بن رہا ہے. اور میں سب سے یہ کہتی ہوتی ہوں حسر کا جس طرح بن رہا ہے ویسے کر لیا کرے, اس میں کوئی شک نہیں, صرف اور ہی کے ساتھ کرنا ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہو, میں ساتھ ساتھ وہ بھی بتاتی ہوں ہمیشہ الحمدللہ, آپ یوں بھی کر سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے, انسان ہے, رسول ہے. تو اس کا تھوڑا سا میں جلدی سے بتا دوں, یقیناً یہ بھی آپ سب جانتی ہوں گی, لیکن بہت امپورٹنٹ آیت ہے, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس آیت کے 7.5 سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, تو اس وقت مسلمانوں کو اتنا صدمہ تھا, اتنے اپسٹ تھے کہ حضرت عمر کا آپ جانتی ہوں کہ وہ تو جی کہہ رہے تھے, تلوار ہاتھ میں تھی کہ
جو کوئی یہ کہے گا کہ وہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اتنے میں یہ حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے ایون ان سے کہا بھی بیٹھ جانے کو کہا, لیکن وہ اتنے ظاہر سارے بہت زیادہ تکلیف میں تھے, غم میں تھے, تو انہوں نے خیر ان کی باتیں سنی. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے الگ کھڑے ہو کر پراپر ایک تقریر کی تھی, بہت ہسٹوریکل, تو لوگ اس وقت ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس آیت کا ریفرنس دیا تھا. اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا ایک طرح کیا, ان کو سمجھتا تھا کہ وہ کبھی فوت نہیں ہو سکتے یا خدا کے حد تک غلب کرنا یا اس طرح سے جو بھی تھا, تو وہ سمجھ لیں ایسا نہیں ہے, وہ وفات پا گئے ہیں. جب یہ آیت سنائی تو بہت سارے صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے حالانکہ سینکڑوں دفعہ یہ آیت پڑھ چکے تھے, لیکن انہوں نے کبھی اس طرح سے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا جب تک کہ یہ آیت اس دن ان کے سامنے نہیں پڑھی گئی. پھر جسے دیکھے وہ یہی آیت اس دن پڑھ رہا تھا. یہ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے آیت اس سے پہلے سنی ہی نہ تھی, اور جب سنی تو سہم گیا, دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے, میں زمین پر گر گیا. اور جب میں نے ان کو یہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے سنا تو تب معلوم ہوا کہ ہاں واقعی ان کی وفات ہوگی. چلیں اسے اور بھی بہت سارے جو ہمارے عقائد ہیں, بہت سارے غلط ہمارے معاشرے میں, اس کی بھی نفی ہوتی ہے. تو ترجمہ آپ نے بھی کیا, میں نے بھی کر کے دکھا دیا, سب کوشش کیا کریں سمپل کر لیں, اور باقی صرف اور ہی کے ساتھ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دوں گی. آگے چلے جی. قد خلت من قبلہ الرسل, قد آ گیا ماضی پر آ رہا ہے, تو یہ غلط ہے. فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. خا لام واو اس کا مادہ باب نون سے ہے. من حرف جر ہے, قبل ہی مضاف اور من قبل ہی کو اس کے مجرور متعلق کر دیتے ہیں, اور رسول کو کیا جی بنائیں گے؟ متعلق ہو جائے گا. جی الرسولوں کو فاعل بنائیں گے مرفوع حالت میں. شاباش, خلط فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کر دیں. بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. ہاں اچھا, یہ جو ال لگا نا رسول پہ, اس کا بہت بہت مختلف طرح سے ترجمہ کیا گیا. اس کو میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گی, بس بتا دیتی ہوں. کسی نے اس کا ترجمہ کیا کئی رسول, کسی نے کیا بہت سے رسول, کسی نے کیا تمام رسول, کسی نے انبیاء کے جی ساتھ اس کا ترجمہ کیا کہ اس میں وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہو گیا جی, شاباش. آگے چلیں جی. آفا ان افا ان ماتا او قتلا او قتلن قلبتم علی اعقابکم. حمزہ آفا ان کا بتائیں. حمزہ یہ استفہام ہے, فا کو عاطفہ بنائیں گے. ان یہ حرف شرط ہے. شابا, اور یہ بس اسی طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بہت بہت چیزیں میں پڑھ رہی تھی. بعض نے کہا کہ یہ والا زائد ہے, یہ جو دندانہ سا یا کا ہے. بعض نے کچھ کہا کہ نہیں, یہ جو الف خالی کے اوپر گول سا بنا ہوا نا, اس کا مطلب ہے کہ الف زائد ہے یہاں پر, یہ ان ہے. لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. وہ اگر ہم اس طرح سے نہیں لکھیں گے تو وہ غلط ہوگا. اچھا جی, یہ جب حرف عطف آتی ہے نا, یہ جب حل اور حمزہ پہ, تو اگر یہ حمزہ پر آئیں گے تو یہ حمزہ سے پہلے نہیں آ سکتے, حمزہ پہلے آ جائے گا. اور اگر حل ہوتا تو پھر فا نے پہلے آنا تھا, فا حل, لیکن یہ حمزہ پہلے آ رہا ہے. لیکن اب بات کرتے ہوئے فا کا ترجمہ پہلے کر سکتی ہیں. پھر کیا اگر ماتا سمپل ہے, جلدی سے ماتا ترجمہ فعل کر. ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جی میم اس کو واو ہاں اس کا بالکل مادہ باب ترجمہ نون کیجیے. سے ہے. پھر کیا اگر وہ فوت ہو جائیں. شاباش, پھر کیا اگر وہ فوت ہو جائیں. او او قتیلا, اب یہ مجہول حرف ہے, اس کا عطف کریں ذرا یا جی قتلا یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے, پیش سے شروع ترجمہ ہو رہا کریں. ہے, اور اس کا نائب الفاعل ہوا ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے, ترجمہ اور کریں. ان قلب ماشاءاللہ. تم فعل نہیں, ماضی ترجمہ کریں نا, پہلے اس کا ترجمہ کریں. او قتیلا. وہ او قتلا یا قتل کر دیے جائیں. ہاں شاباش. باقی تھوڑا احترام سے میں نے دیکھا تھا بعض لوگوں نے لکھا کہ یا شہید کر دیے جائے, وہ مجھے بہت اچھا لگا شہید دیکھ کر کے. دیے جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, ان قلب تم یہ باب انفعال علی ہے, ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انقلب شاباش. اور علی ینقلب عقابکم اس کے متعلق ہو گیا, تو یہ فعل جی فاعل اور فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو متعلق سے کر کیا مل بنا. کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اور کیا بنا, یہ جواب الشرط جواب شرط ہے. ان کا ٹھیک ہو گیا جی, ان وہ کا پہلا جملہ جی, شرط اور یہ جواب شرط. اور یہ جواب ترجمہ کر الشرط. دیں. تم اپنے ایڑیوں پر عاقبون, ہاں اس کی جمع ہے انقلب یہ. ٹھیک ہے, یا یہ ایڑی کا پچھلا وہ حصہ. قتل کر دی جائیں. تو کیا تم اپنے ایڑیوں پر پھر جاؤ گے. ہاں پھر جاؤ گے, پلٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے, ویسے یہ پلٹ پلٹنا جاؤ ہوتا ہے, کاف لام با کا مطلب ہے الٹ پلٹ ہونا. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ. میں اینڈ پہ پھر ترجمہ کر دیتی ہوں. یہ شرط اور جواب شرط کے انہوں نے کر دیا. آگے وہ من ینقلب, من کا بتائیں کون ہے, کون من سا ہے, یہ اسم شرط ہے. کیسے پتا چلا. یہ جو فعل لازم من شرطیہ مبتدا بنتا ہے.
نہیں وہ تو آپ فعل ترکیب मुजारे بتا رہی में ہیں کہ اس کے بعد مضارع مجزوم ہو رہا ہے. मुजारे जो من मजूम है موصولہ ठीक کبھی है. مجزوم نہیں کرتا, من استفہامیہ کبھی مجزوم نہیں کرتا, اور اس کے جواب شرط پہ فا رابطہ فا جزائیہ آ رہا ہے, جی اس لیے یہ ضرورت ہے کنفرم ہو گیا. اچھا جی, ین قالب اعلی عاقبہ کو اس کے متعلق کر دیں ین قالب کے, تو یہ جملہ فعلیہ شرط, اور لن یضر اللہ شیئا وہ جملہ فعلیہ جواب شرط. جواب تو شرط درہ کا ذرا کھول دیں اور شیئن کا بتا. را را اس کا مادہ باب نون سے ہے. ذرا یز رورو سے ذرا ہاں وہ یزرو چینجز کے بعد وہ پھر مرض ہو شاباش گیا. ذرہ جی یدرو, فعل اور مضارع یہاں پر واحد مذکر غائب ہوا فاعل اس کا. اللہ اسم یدرو جلالہ ہونا تھا, ہے منصوب یدرہ ہے. آیا کیونکہ پیچھے لن آیا ہوا ہے. شاباش, ٹھیک ہو گیا جی. تو شیئن کو کیا بنائیں گے؟ اللہ لفظ جلالہ تو مفعول بھی ہی ہو گیا, شیئن کو کیا بنائیں گے؟ شیئن کو مفعول مطلق بنا لیتے ہیں. جی اس کو مفعول بھی بنا دیں جن بہنوں کو سمجھ نہیں آتی. باقی یاد رکھیں جب کبھی یہ منفی کسی جملے میں آ رہا ہو نا تو یہ ہمیشہ مفعول مطلق بنتا ہے. باقی دیکھیں جب مفعول مطلق کہتے ہیں نا پھر ہمیں وہ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ کس کا ہے, یہ کس کا مصدر بن رہا ہے. بعض بار کسی مصدر کی صفت کے طور پہ ایسی چیزیں آئی ہوتی ہیں, تو یہ زیادہ ڈیٹیل سے اچھا ہے کہ جو بگنرز ہیں یا جن بہنوں کو مشکل لگتا ہے بس اسے بھی مفعول بھی کہتے ہیں. ترجمہ کر دیں جی سارے. اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں تو اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ماشاء اللہ, شاباش. پھر جائے گا بھی کہہ سکتے ہیں شرط کا عام طور پہ مستقبل میں, یا پھر جائے بھی یوں بھی کر سکتی ہیں. تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دے گا. لن آیا ہوا ہے جو تاکیدی نفی اور مستقبل میں معنی لے جائے گا. شاباش. آخری حصہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. الشَّاكِرِينَ واو استنافیہ ہو گیا. یہ سین ہے, استقبال حرف استقبال ہے, حرف استقبال ہے. اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جیم زا یا اس کا مادہ باب ذات سے ہے. ماشاء اور اللہ. یہ اللہ لفظ سین جلالہ آیا اس کا ہے, یہ فاعل ہو گیا. مضارع کو الشاکرین مستقبل کو میں کیا خاص بنائیں کر گے؟ دیتا ہے. سین حرف جو ہے وہ فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کرتا ہے. جی اللہ بالکل, اسم سا اور جلالہ فاعل صوفہ ہو گیا. دونوں. شاباش. الشاکرین کو کیا بنائیں گی؟ فاعل منصوب حالت میں مفعول بھی بنے گا. کس اور وزن پر ہے؟ فعل جی کس مفعول وزن پر بھی ہے؟ یہ شاکرین فعیل ان کے وزن ہاں پر ہے. ہاں ہاں, نہیں شاکرون کی جمع شاکرونا, پھر شاکرینا فاعلین شاکرینا. کے وزن پر. جی اسم الفاعل ہے فاعلوں کے جی, مطلب اسم الفاعل. اور یہاں کس حالت میں ہے؟ منصوب حالت میں ہے کیوں, کیا بن رہا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بنے گا. شاباش. یجزی ویسے کا یہ جو ہوتے ہیں نا یہ کسی وزن پہ سیگا ہے, یہ اسم الفاعل اور یہ سارے اسم مفعول جتنے بھی اسماء مشتقات ہیں ان کی اپنی ترکیب ہوتی ہے جو ہم اس کلاس میں, بلکہ ہم کسی کلاس میں بھی نہیں کرتے ہیں, اور بس سمپل ہم اس کو رکھتے ہیں. فی الحال جن کو شوق ہے, میں نے ایک دو دفعہ بتا دیا, آگے بھی ٹائم ملتا رہے گا نا میں ضرور بتاتی رہوں گی آپ کو انشاءاللہ. اس کی پوری ترکیب کر کے پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بن رہا ہے. ترجمہ کریں. اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. جی ماشاءاللہ. باقی سا اور صوفہ دونوں مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. ایک رائے کے مطابق سا بالکل مستقبل قریب اور صوفہ تھوڑا ڈیلے. اور باقی بعض لوگ اس کا پسند نہیں کرتے ان قریب کے ساتھ ترجمہ, اس کا جلد کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن بہت سارے ابھی بھی میں مختلف جگہ پہ دیکھتی ہوں ان قریب ہے تو بس ٹھیک ہے, جو ان قریب کے ساتھ کرنا چاہے اٹس اوکے. آپ ان قریب کو شروع میں بھی لا سکتی ہیں, اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا, اور آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں اور اللہ فاعل کو پہلے لے آئیں, شکر کرنے والوں کو اللہ جلد عنقریب. جزا دے گا. جی اور جو جزا ہوتی ہے وہ بیسیکلی وہ بس بدلہ ہوتی ہے, اچھائی کا بھی ہو سکتی ہے برائی کا بھی, وہ کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جزا عام طور پہ ہم اچھی چیز کے لیے کہتے ہیں. قرآن پاک میں دونوں کے لیے آیا ہوا ہے, کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا کہ کس کی جزا مل رہی ہے. ماشاءاللہ. چلے ایک دفعہ اس کا میں ترجمہ کر دیتی ہوں. اور ابھی تک آپ کے علاوہ صرف ایک بہن ہے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا, اس کا مطلب ہے جمین آپ سے ایک آیت ہم اور بھی سن سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے جس کا میں ترجمہ کرتی ہوں. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول, جس طرح انہوں نے کیا تھا بالکل جس طرح بن رہا ہے, آپ جو بھی کر سکتی ہیں. اور محمد ایک رسول ہی ہے, یہ صرف ایک رسول ہے, یقیناً یا بے شک ان سے پہلے, ویسے اس سے ہے میں احتراماً ان کہہ رہی ہوں, ان سے پہلے کئی رسول, اس کی میں نے بہت طرح سے کر کے بتایا, اس ال کو بہت طرح سے لیا گیا ہے, کئی رسول گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے, پلٹ جاؤ گے. اور جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائے گا یا پلٹ جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا, کچھ نقصان نہیں دے گا. اور ان قریب کا پہلے کر لیں یا چاہے فائل کا پہلے کر لیں, اور جلد
اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، یا اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ چلیے جی اگلی آیت بھی آپ سے کرواتے ہیں، آ جائیں جی، پوری تلاوت نہ کیجیے گا، بس اس کا انیکس سے شروع کر دیں، آیت نمبر جی، واو 145۔ استنافیہ ہوگا، ما نفی کا ہے، کانا فعل ناقص واحد مذکر غائب کا، لام حرف جر ہے، نفس مجرور ہے، لام جار مجرور ہے، یہ مل کر کانا کی خبر مقدم بنے گا۔ ٹھیک ان ہے، حرف مصدریہ ہے، تموتا منصوب حالت میں ہے، میم واو تا اس کا مادہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا فاعل ہے اس میں، اور یہ ٹھیک فعل ہے، فاعل مل کر ان مصدریہ کے لیے یہ صلہ بنے گا، ان مصدریہ اپنے صلہ سے مل کر یہ کانا کی یہ اسم و کانا بنے گا۔ جی جی جی، اس میں مؤخر ہو رہا ہے وہ یہ کسی کو مؤخر یاد ہو ہے رہا ہے، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے کیا تھا نا، معلن لئیس مرفوع، جی وہ جو آیت تھی اس کا بھی ترکیب اس طرح تھی، اس میں اسم اس طرح سے آتا ہے یہ ان کے ساتھ، اور یہ بعض دفعہ یہ مؤخر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جلی نفسن کو خبر بنا دیا، ان تموتا کو بنا دیا آپ نے اسم، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور فعلیہ ہو جب گیا۔ جملہ فعلیہ پر یہ ماں آتا ہے، ماں تو یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ غیر عاملہ ہوتا ہے، عاملہ تب ہوتا ہے جب جملہ اسمیہ پر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جملہ فعلیہ ماضی پر آ رہا ہے، اللہ آ گیا، اللہ ماں کے بعد آ رہا ہے تو کون سا ہے؟ اللہ یہ حسر کے لیے ہے، یہ حسر کے لیے، جی اب یہ حسر کا مفہوم یہاں پر یہ دے گا، بِإِذْنِ اللَّهِ، جی، یہ باہر پہ جر ہے، اذنی یہ بس یہ بتا دیں کہ اضاف، یہ کیا بن جی رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اب ہم متعلق ترکیب فعل کریں۔ ہوگا شاباش، تموتا کے متعلق بن جائے تموتا گا، کا، یہ جی تموت تو تھا، یہ زبر آئی ہے کیونکہ یہ منصوب ہو گیا ان کی منصوب وجہ ہو سے۔ گیا ہے، جی، جب بھی ترکیب کرنی ہے ماں اور اللہ کو گرا کر، ان کو حذف کر کے، تو آپ نے پورا جملہ کنیکٹ کر دینا ہے۔ تو اب کانا کہ اسم مؤخر خبر جی مقدم، خبر اور مقدم بس اس سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ آگے جی جو ہے کانا کے ساتھ آتا ہے، دیکھیں جو لام جہود ہوتا ہے نا، لام جہود جسے کہتے ہیں، وہ مضارع پر آتا ہے، اور مضارع کو منصوب کرتا ہے، پھر وہ ماں کانا ہم کہیں گے کہ یہ ماں کانا کے بعد جو لام آ رہا ہے وہ لام جہود ہوگا، یہ لام جہود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ہو، اچھا اب اس کی بہت میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کے جو ترجمے ہیں نا، اس کے اتنی طرح سے کیے جا سکتے ہیں، اور ایک رائے کے مطابق ہے، چونکہ لام جہود میں تھوڑی وہ تاکیدی وہ ہوتی ہے نفی، تو یہ مجھے اس کا اتنا اندازہ نہیں، صحیح بات ہے، مجھے بس یہ پتا ہے کہ وہ مضارع سے پہلے اگر ماں کانا آ جائے تو وہ ماں کانا کے بعد جو لام آتا ہے اور وہ مضارع پر ہو اسے لام جہود کہتے ہیں، یا لم یکن کے بعد آئے ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اچھا اس کے بہت طرح سے آپ ترجمے کیے جا سکتے ہیں، اس کا یہ بھی کہہ سکتی ہیں مناسب نہیں ہے، اب یہ بھی کہہ سکتی ہیں جائز نہیں ہے، اب یہ بھی کہہ سکتی ہیں اختیار نہیں ہے، اب یہ بھی کہہ سکتی ہیں حق نہیں ہے، اب یہ بھی کہہ سکتی ہیں ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بہت طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ کسی جان کے لیے، کسی کے لیے، یہ جو سارا کچھ میں نے بولا، میں اب ریپیٹ نہیں کروں گی، ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، میں اب اس کو ایک ہی چیز دے کر چلوں گی، اور کسی جان کے لیے نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مرے کہ اللہ کے مگر اللہ حکم کے کے اذن کے بغیر، ساتھ، لیکن یہ تھوڑا مناسب سا نہیں لگتا، اس کو تھوڑا اور خوبصورت کرے ترجمہ اس کا ذرا۔ اور کسی جان کے لیے ہرگز ممکن نہیں کہ اللہ کے ٹھیک ہے، حکم کے بغیر مر جائے۔ شاباش، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہترین۔ اچھا یہ جو بِإِذْنِ اللَّهِ کو آپ نے تموتا کے متعلق کرنا ہے، پھر تموتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی ان کے لیے بنا، اور ان کے ان لیے مصدریہ اپنے صلہ سے مل کر یہ کانا کی پھر یہ اس کا اسم مؤخر بنے گا، ٹھیک ہو گیا، پھر جی اپنے اسم اور جی خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ مل کر بنے گا۔ یہ جملہ تو جب فعلیہ میں ہوگا۔ فائنل کر رہی ہوں تو میں نے بِإِذْنِ اللَّهِ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ تموتا کے ساتھ جا کے جڑ گیا جب ماں جی اور جی اللہ گرے تھے، کلیئر ہو گیا۔ کتاباً معجلاً، معجلہ، اس کو ذرا کتاباً جلدی سے یہ بتائیں، منصوب حالت میں ہے تو یہ مفعول بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو اس کو مفعول مفعول مطلق مطلق بھی بنائیں گے تو بنایا ایک گیا فعل ہے، محذوف مانیں گے، ہاں نہیں چھوڑ کتبہ کو، دیں آپ، جی بالکل تو وہ پھر بھی معذوف کو معجلن ساتھ سے بنانا یہ، پڑتا ہے، جی یہ پھر کتاباً موصوف ہوگا، معجلن یہ صفت ہوگی، صفت ہو گئی اس کی، یہ کس اور وزن پہ موصوف کچھ صفت سے بتانا مل چاہیں کر گے؟ یہ پھر مفعول بنے گا تموتا کا۔ جی ایسے کر لیں، سمپل کر لیں، ویسے مفعول مطلق ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا نا مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، وہ اسی جی فعل کا عام طور پر ہوتا ہے، اور پھر یہ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی بہت ہے۔ اچھا اس کو معجلن کو بتائیں ذرا، یہ کس وزن پر ہے؟ معجلن یہ اسم مفعول ہے، جی مفعولن کے وزن ماشاءاللہ، پر، یہ تھوڑا سا اور مزید کچھ فعل بتانا ہے اس کے بارے میں؟
अज्जला युअज्जिलु, हमजा जीम लाम इसका मादा है ठीक हो गया और जी, ये बाब तफील बाब से बनता तफील है। से हो गया, बस ठीक है, माशाल्लाह। जी। तर्जुमा करें। अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए लिखे हुए के मुताबिक जिसका वक्त मुकर्रर है। अगर वो महजूफ मान लिया एक फेल तो उस हिसाब से कि हाँ, शाबाश। लिखे देखिए हुए इसका जी सबसे सिंपल तो ये है कि मुकर्रर वक्त लिखा हुआ है, जी उसका वक्त मुकर्रर लिखा वक्त हुआ है, या मुकर्रर शुदा वक्त या मुकर्रर वक्त लिखा हुआ है, ये सबसे आसान है। लेकिन हाफिज अब्दुल सलाम साहब का अगर हम देखें, उन्होंने तो किया तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, प्रॉपर, लेकिन वो हर स्टूडेंट के लिए करना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने इस तरह किया है, लिखे हुए के मुताबिक जिसका वक्त मुकर्रर है, तो वो थोड़ा जी आप प्रॉपर फिर वो उसको जिस तरह वो माजूब मानते हैं, इन सब चीजों को लेकर चलते हैं, आप सिंपल कर दें कि मुकर्ररा वक्त लिखा हुआ है। आगे जी चलें। वमन वमई युरिद इसको ना, ये अब आप, ये बहुत सिंपल है, मन आ रहा है और आगे ये मजूम कर रहा है मुदारे को, तो ये मन ये शर्तिया है, शर्तिया है वही जी शर्त और वही जी जवाब शर्त। क्योंकि जवाब शर्त यहाँ पे सवाबद्दुल मुदारे है, तो उस पे कभी जी फा, जो जजाइया फा राबता कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आ जाता, तो हो सकता है किसी को पहचानने में मुश्किल हो, लेकिन ये मुदारे को मजूम किया है। और इसकी तरकीब के दो तरीके होते हैं, लेकिन ज्यादातर यही है कि जब भी ये मन शर्तिया है, इसको मुब्तदा बना लें, शर्त और जवाब जी शर्त मिलकर आप मिलकर इसकी ये खबर बना लें। और बन बस जाएगा। सिंपल सा करें, इसको बस तर्जुमा कर दें, सिर्फ तर्जुमा और करेंगे आप। जो और जो शख्स दुनिया का बदला चाहे हम उसे उसमें से देंगे। और और अगर आगे, आगे वाली आयत भी बस दुनिया की जगह अल आखिरत लिखा है तो जी उसी और तरह जो बस आप आखिरत तर्जुमा का कर देंगे, हम पैटर्न पीछे अभी करके आए हैं, ये शर्त जी और जवाब शर्त। आगे करें, और तर्जुमा जो करें। आखिरत का बदला चाहे हम उसे उसमें से देंगे। जी दे, जो चाहे या जो चाहेगा या जो चाहता चाहेगा हम है, शर्त का आप जी इस तीनों तरह से कर सकती हैं, ठीक हो गया, जी क्योंकि जो ज्यादातर इसका चाहेगा मुस्तकबिल में करना होता है सवाल लहू के। ये जो अगला जी है ना, ये अभी हम करके आए हैं, सिर्फ तर्जुमा करें। फिर मैं आपसे एक दो जी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। वसा नज शाकिरीन और हम्म, हम शुक्र करने वालों को जल्द ही जजा देंगे या अन करीब या जल्द ही जजा देंगे। ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मुझे ये बताएं, नुती ही मिनहा, इसमें हा किधर जा रही है और हा किधर जा रही है? अ, ये वाले में सवाबत दुनिया में नूती ही ये मंसूब हालत में है ये मिनहा का हाँ मैम आप पूछ रही हैं नूती ही में दोनों का, दोनों की हा जी ज़मीर हमेशा देखना होता है ना मिनहा वाले आयत। में ये हा जमीर तो दुनिया की तरफ जा रही है हमिन और हा में ठीक है, मोन्नस है, ओके, और जी दूसरे वाला हा, मुअन्नस है और हम उसे अता इसके बारे करेंगे में दो राय यानी हैं। ये मन की तरह मन शाबाश, हाँ हाँ, मन जी कह मन दें, की तरफ बिल्कुल जी मन जी की जी तरफ जा रही है, ये भी कह जी सकती जो है। एक और शख्स राय जी है, ये सवाब की तरफ भी जा सकती है, जी ठीक है, जी जी हम यानी कि उस सवाब को हम उसमें से, दुनिया में से उसे दे देंगे। बाकी मन की तरफ जा रही है, दोनों में, इसमें भी और अगली वाली आयत में भी। बस बाकी जी बहुत सिंपल पैटर्न है, तो इसका एक दफा तर्जुमा मैं भी कर देती हूँ। माशाल्लाह बारिकल्लाह फीक, आप माइक म्यूट कर दें, अब अगली किसी से सुनते हैं, थोड़ी सी आयत रह गई हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहा, मैंने आपको बहुत सारे बताए, इनका तर्जुमा आप कर सकते हैं, कोई भी कर लें, और किसी नफ्स के लिए नहीं है, मुनासिब नहीं है, उसका हक नहीं है, उसका इख्तियार नहीं, कुछ भी नहीं है, उसके लिए नहीं है कि वो मरे मगर अल्लाह के इज़्न के साथ या अल्लाह के इज़्न से। ये मैंने बिल्कुल वैसा किया जैसा बन रहा है, लेकिन बाज दफा कुछ चीजें इतनी मुनासिब नहीं होती, तो इसका बेहतर ये है कि मगर कि वो मरे, कि वो अल्लाह के इज़्न के बगैर मर जाए, ठीक है, उसके लिए मुनासिब नहीं है। किताब और मुअज्जलन, मुकर्ररा वक्त लिखा हुआ है, और जो दुनिया का सवाब चाहता है, चाहेगा या चाहे, हम उसे उसमें से दे देते हैं या दे देंगे, और जो आखिरत का सवाब चाहे या चाहता है या चाहेगा, हम उसे उसमें से दे देंगे। और आगे वही, जल्द हम, और ये अनकरीब कर लेंगे, जल्द हम शुक्र करने वालों को जजा देंगे, या हम शुक्र करने वालों को जल्द जजा देंगे, दोनों तरह से, ठीक है। आयत नंबर 146 आ रही है जी, इसे मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। का अय्यिन, ये जो का अय्यिन होता है, पहले तो मुझे बताएं आएंगी कौन सुनाने के लिए? मोमिना जी हैं, बुशरा जी हैं, जबीन फातिमा साहिबा, अपना हैंड अप डाउन कर लें। ये मोमिना साहिबा से सुनते हैं और आखिरी आयत बुशरा साहिबा से सुनते हैं। अच्छा, उनके आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, का अय्यिन ये इसी तरह लिखते हैं, इसकी भी बहुत सारी इसके बारे में राय हैं कि इसके और भी उस्तूब है पढ़ने के भी, लेकिन बस जिस तरह कुरान में लिखा हुआ है हम इसको ऐसे लिखेंगे, काफ हरफ तशबीह और अय्यिन, इसको खोल के लिखा है। अब जो भी है, जैसे वो अय्युन और अय्यतुन वगैरह होते हैं, इसको छोड़ दें, बस ये क्या है, ये असल चीज आपको पता होनी चाहिए, किस माना में इस्तेमाल हो रहे हैं। याद रखें, ये अगर आपको कम याद हो
कम कम होता था। वो इस्तिफहाम के जो कुछ अल्फाज थे, कुछ हरूफ थे, कुछ अस्मा थे, उनमें ये कम आता था। कम दो तरह का होता है, एक इस्तिफामिया, एक खबरिया होता है। तो ये खबरिया वाले के माना में इसका तर्जुमा करते हैं। और वो दोनों कैसे आते हैं? वो खुद मुमय्यज बनकर आते हैं, उनके बाद कोई चीज आती है जो इसम आता है जो तमयीज बनकर आता है, वो इस्तिफामिया का अपना होता है और खबरिया का अपना होता है। इसमें ये चूंकि खबरिया है तो इसमें ये मिन नबीन इसकी तमयीज बनकर आ रहा है। बस फिलहाल इसको फिर वापस आके देखते हैं। थोड़ा सा जल्दी से मैंने इंतहाई सिंपल करके लिखने की कोशिश की है, अल्लाह करे कि आपको इसका अंदाजा हो जाए। इसको जल्दी से देख लेते हैं। कम कम होता है ये अस्माए इस्तिफहाम में से एक है। दो तरह का होता है, एक होता है इस्तिफहामिया, एक होता है खबरिया। इस्तिफहामिया वाले की जो तमयीज है वो वाहिद होगी, नकिरा होगी, मंसूब होगी, जबकि खबरिया वाले की मजरूर होती है। और वो वाहिद भी हो सकती है, वो जमा भी हो सकती है, वो मिन के साथ भी हो सकती है, मिन के बगैर भी हो सकती है। माना माने पे बहुत फर्क पड़ता है। क्यों जानना जरूरी है? अगर कोई पूछ रहा है ना, जैसे ये मिसाल देखें, कम दिरहमन इंदाकुम, तुम्हारे पास कितने दिरहम है, इसमें वो पूछना चाह रहा है एग्जैक्टली कितने हैं, तादाद पूछना चाह रहा है। तो ये कम इस्तिफहामिया होता है, जिसमें कम के बाद जो तमयीज है वो नकरा मंसूब आ रही है, वाहिद नकरा मंसूब। और इसका तर्जुमा करेंगे कितने, कितना। लेकिन जो कम खबरिया होता है उसकी मिसाल देख लें कुरान पाक से, सूरह बकरा से, कम मिन फियातिन कलीलातिन गलबत फियातन कसीरतन, कितनी ही हाँ, कितनी ही, कितनी ही। वो ये नहीं पूछ रहे कितनी, 5 थी, 7 थी, 112 थी, नहीं। इसका मतलब होता है बहुत सी, कितनी। कम खबरिया का तर्जुमा ऐसे करते हैं, कितनी ही कलील जमातें, छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ गई। ठीक हो गया? तो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, कम दो तरह का होता है, कम इस्तिफामिया, कम खबरिया। कम इस्तिफामिया आराम से पहचाना जाता है, ज्यादातर दोनों पहचाने जाते हैं, क्योंकि उसके बाद तमयीज वाहिद नकरा मंसूब होती है। कोई एक मिसाल याद कर ले। और इसका तर्जुमा ये आप करेंगे कितना या कितने के साथ। और कम खबरिया की जो तमयीज है मजरूर होती है, वो वाहिद भी हो सकती है और जमा भी, और वो मिन भी लगा हो सकता है, मिन के बगैर भी हो सकती है। तो अब उसका तर्जुमा करते हैं कितने ही, बहुत से। चले जी आगे चलते हैं, अब इस आयत की तरफ आते हैं। और इस आयत में हम देखते हैं कि इसमें अब ये तमयीज बनेगी जो मिन के साथ आ रही है। जी आए बताएं किस तरह होगा। मोमिना जी आप आ जाएं, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वाव करें। में हर्फ है, हर्फ इस्तिनाफिया है यहाँ पर। और का अय्यिन, ये लफ्ज का अय्यिन कम के माना में जी मैंने होता बता दिया, ये मुमय्यिज बन रहा है, मिन नबीयिन तमयीज है। बन रही है, मुमय्यिज तमयीज मिलकर मुब्तदा बन रहा है। ठीक है, मुब्तदा हमारा बन चले गया। वक्त बच जाएगा। हाँ आगे जी अच्छा खबर बताएं। जी, ये खबर यहाँ तक बनी। कातला माहू, ये जो है कातला माजी है, वाहिद मुज़क्कर का है। कातला मुफ़ाअला से है। और माहू इसमें ज़र्फ है। और हु ज़मीर मजरूर है, जो कि ज़र्फ मुज़ाफ इलैह मिलकर ये मफ़ूल फीही बना कतला फेल के लिए। फिर रिब्बीयूना, ये जो है मौसूफ बन रहा है। और कसीरुन फ़ईलुन के वजन पर ये सिफत बन रही है। और ये मौसूफ सिफत मिलकर फाइल बन रहा है। फिर ये फेल फाइल मफूल फीही मिलकर जुमला फेलिया होकर महल्लन मरफू ये खबर बन रहा है मुब्तदा की। शाबाश माशाल्लाह। तर्जुमा करें, अब तर्जुमा हम देखेंगे। और कितने ही नबी हैं जिनके हमरा बहुत से रब वालों ने जंग की। हाँ आप ऐसे भी कह सकती हैं और ये भी कह सकती हैं कितने ही नबी थे, या कितने ही नबी ऐसे हुए या ऐसे गुजरे। जी जी ऐसे शाबाश, जिनके साथ। रब वालों ने या अल्लाह वालों ने, अल्लाह ठीक है, मैं वालों ने। रिब्बी यून का थोड़ा आपको बताती हूँ, लेकिन इसका तर्जुमा ज्यादा लोगों ने रब वालों के साथ किया, हम भी वैसे कर लेते हैं। वैसे मैं इसके अभी बताती हूँ। जिनके साथ, जिनके हमरा बहुत से रब वालों ने जंग की। अच्छा, इसका मैं ना एक और भी तर्जुमा मुझे बड़ा प्यारा लगा था कि कितने ही नबी ऐसे थे, ऐसे हुए जिन्होंने जंग की या जिहाद किया, उनके साथ बहुत से अल्लाह वाले भी शरीक हुए, यूं भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपने किया माशाल्लाह ठीक है, इसमें थोड़ा माँ हूँ। अच्छा, इसकी हाँ ज़मीर भी पीछे वो उनसे मैच नहीं कर रही, या होम भी आ सकता था, लेकिन ये उस्लूब है कुरान पाक का, बाज दफा इस तरह एक चीज उसको भी रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना।
کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں. یہ بعض دفعہ لفظی طور پہ کسی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اور معنوی طور پہ ہم جمع بھی لے لیتے ہیں. اس طرح بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ترجمہ انہوں نے کر دیا اور بہت اچھا کیا ماشاءاللہ. یہاں پہ مجھے کچھ اور آپ کو بتانا تھا. ہاں رکیں, اس کا جو یہ ہوتا ہے یہ ربی ہے, ایک ہوتا ہے ربانی. ربانی ہم پڑھ چکے ہیں, وہ اللہ والا رب والے ہوتے ہیں. ربی کے بارے میں بعض لوگ رب والے ہی کہتے ہیں اور ہم بھی ترجمہ ایسے ہی لے کر چلیں گے, لیکن اس کا بہت سارے معنی ہیں. اس کا گروہ کثیر, ہزاروں, ہزارہا, بہت سے لوگ. اور جیسے یہ آئی تھنک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس طرح ترجمہ علماء فقہا وغیرہ کے ساتھ کیا, رب والے کے ساتھ کیا. تو اب زیادہ لوگ اس کے ایسے ہی ترجمہ کرتے ہیں, تو ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں. آگے چلیں جی. فما وہنو, فا حرف عطف ہو جائے گا اور ما حرف نفی ہے. وہنو ماضی جمع مذکر غائب, واو ہا نون مادہ واو داد سے ہے. ہم فاعل ہے. شابہ. باللام یہ بھی حرف پچھلی دفعہ یہ گزرا تھا, اس میں میں نے بتایا تھا یہ جسمانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے, ارادے کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے لما اصابہم, لما یہ جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا. ما اصابہم موصول صلہ مل کر, تو یہ اس کا متعلق ہو جائے گا وہنو کے. اور فی سبیل اللہ کو کس کے متعلق کریں گی پھر؟ یہ اصابہ کے ہوگا. شاباش. اصابہم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کا صلہ, موصول صلہ مل کر لام جارہ کے لیے مجرور, جار مجرور متعلق وہنو. اور ماشاءاللہ اس کا ذرا ترجمہ کریں اور اصابہ کا مادہ اور باب بتا دیں بس. اصابہ کا صاد واو با باب فعل سے ہے. ماشاءاللہ شاباش. اب ترجمہ کریں. کثیرن فما پس تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ مصیبت کا ذکر کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے, سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو نہ انہوں نے اس وجہ سے ہمت ہاری, یہ ارادے کی کمزوری ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ہمت ہاری جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی. اور آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں مصیبت, اور بعض نے مصیبتوں کے ساتھ بھی ترجمہ اس کا کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور نہ وہ داؤفو ہوئے اور نہ استقانو. ترجمہ کر دیں اور مادہ اور باب اور بتاتی جائیں. نہ وہ کمزور پڑے. ضعف زاد عین پا باب کاف سے ہے یہ. اور جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استقانو, استقانو یہ باب استفعال سے ہوگا. یہ عاجزی دکھانا یا جھک جانا ترجمہ ہوگا اس کا. اور یہ جو ہے کاف واو نون اس کا مادہ ہے استفعال سے. شاباش. ٹھیک ہو گیا. اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے لیکن آج ٹائم نہیں. اچھا اب بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ وہنو جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے, ارادے کی بھی. یہاں پہ ویسے ارادے کی کمزوری کے طور پر آیا ہے. آگے دا اوفو یہ جسمانی کمزوری کے طور پر آیا. اور استقانو انہوں نے جیسے کہا یہ عاجزی کے معنی میں بھی آپ لے سکتے ہیں, اور جھک جانا, دب جانا, اور بھی اس کی کچھ ڈیٹیل ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ سے شیئر کریں گے. تو آگے واللہ یحب الصابرین, یہ جملہ پھر وہی آ رہا ہے, جملہ اس میں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں. اللہ لفظ جلالہ مبتدا, آگے اس کی خبر کو بتا دیں. خبر جو ہے جملہ فعلیہ ہو رہا ہے یہاں پر. یہ مضارع ہے. ہا بابا باب افعال سے, ہوا فاعل ہے. الصابرین یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے. باب ذات سے, صاد بارہ سے, یہ مفعول بھی ہے. اور فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہوگا. محلن مرفوع خبر ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ترجمہ کریں جی. شاباش. اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یا پسند بے کرتا. شک بے شک جی, بہت اچھا. چلیں ایک دفعہ اس کا میں کر دیتی ہوں. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ, اب اگر آپ کو یہ یاد رہے کہ کأین جو ہے یہ کم خبریہ کے معنی میں آتا ہے, تو پھر ہم کہیں گے کہ کتنے ہی نبی ہیں, کتنے ہی نبی تھے, یا کتنے ہی نبی ہوئے جن کے ساتھ. یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو ترجمہ کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے. ماہو تھوڑا آگے پیچھے یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ اس کا پہلے کریں جن کے ساتھ, جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی. یا جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یوں بھی اس نے کیا, بہت پیارا ہے کہ جنہوں نے ان کی جنگ کی ان کے ساتھ بہت سے رب والے شریک ہوئے. تو نہ انہوں نے اس وجہ سے, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس مصیبت کی وجہ سے, یا ان مصیبتوں کی وجہ سے ہمت ہاری,
یا آپ اس کو بھی کمزوری دکھائی کہہ سکتے ہیں، جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی، اور نہ وہ ضعفو، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ مستکانو، اور نہ وہ دبے، یا نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، یا نہ وہ جھکے. ٹھیک ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. چلے جی آیت نمبر 147 آپ کر دیجئے. وما کہنا واو حرف ہے اور یہ استنافیہ ہے، ما حرف نفی ہے، کانا جو ہے فعل ناقص ہے، اور قولہم جو ہے منصوب ہے، اور یہ جو ہے مرکب اضافی ہو کر یہ خبر کانا مقدم بن جا رہا ہے. اس کا اسم بتائیے. اللہ حرف اور اس کا اسم آگے آ رہا ہے، یہ بہت یہاں تک کافی آگے تک ہے. ان ہاں جو ہے ان حرف سے شروع ہو رہا ہے اس کا ماشاءاللہ، اور اینڈ تک اس کا امرینا اسم تک. جا رہا ہے. جی ٹھیک فی ہو گیا. امرینا. ما اور اللہ آگے ہے، اللہ اب یہاں پہ حسر کا ہو جائے گا، ویسے حرف استثناء ہوتا ہے. ما اور اللہ کو گرا کر اب ترکیب کریں گے. ترکیب میں کانا کا خبر مقدم ہو رہی ہے قولہم، اور آگے سارا اس کا جو ہے نا ان مصدریہ، وہ مصدر کی تعویل میں وہ سارا جملہ فعلیہ چلا جائے گا، اور وہ سارا اس کا اسم بن جائے گا، اور یہ اپنے خبر اور اسم سے مل کر آپ اس کو جملہ فعلیہ یہ بن جائے گا. اچھا جی، بس یہ ان سے شروع کرتے ہیں. ان قالو، یہ نا بہت سمپل ہے، اس کو ذرا جلدی کر لیتے ہیں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یہ اب ربنا کیا بنا، میں پوچھتی جاتی ہوں، جلدی کر لیتے ہیں. جی ربنا میم یہاں پہ ندا بن رہا ہے. ندا بنا، آگے جواب ندا ہے. جی اغفر لنا ذنوبنا، ذنوبنا کیا بنا، ذنوبنا جو مرکب اضافی ہو کر جو ہے یہ مفعول بن مفعول رہا ہے. بھی، اور یہ پھر جملہ فعلیہ جواب ندا بنا. ٹھیک ہے، تو ندا اور جواب ندا مل کے کیا بنے، یہ جملہ ندائیہ ہو جائے گا، اور یہ معقولہ بن جائے گا. مقول القول، مقولہ مفعول البی بنے قالو کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور اس مقول القول یا مفعول بھی کے ساتھ مل کر ان مصدریہ کی وجہ سے یہ مصدر بن جائے گا، مصدر کی تعویل میں چلا جائے گا، اور اس کو اب ہم نے کانا کا اسم مؤخر بنا لیں گے. اچھا جی، آگے با پھر آ رہی ہے، اس کو کیا بنائیں گی، و اسرافنا. ہاں یہ وَإِسْرَافَنَا تو فِي أَمْرِنَا. جی یہ بھی جو ہے جملہ فعلیہ ہو کر، اور یہ اس پر عطف ہو رہا ہے پیچھے. اچھا دوبارہ دیکھیں، اغفر پر. نہیں اس کا عطف کس پر کر رہی ہیں آپ، اسرافنا تو پر جملہ فعلیہ نہ کہیں، اسرافنا کو آپ ذنوبنا پہ کریں. ذنوبنا ہاں پہ ہوگا. شاباش. اور فی امرینا کو آپ اسرافنا کے آپ متعلق کر سکتی ہیں، متعلق کر وہ دیں گے. مصدر ہے، اور بھی ہم اس جی کو کچھ بنا سکتے ہیں. فی الحال اس طرح لے کے چلتے ہیں. تو یہ جو اسرافنا، یہ اور فی امرینا آپ کہہ دیں کہ اس کے متعلق کر دیا، یہ مل کر اس کو ذنوبنا پر عطف کر دیں. اب جی ابھی بھی بات آگے چل رہی ہے، تو وہ ذن- ثبت آ گیا. ثبت کیا ہے، جی ثبت جو ہے تو فعل امر ہے یہ تو، اور اور یہ جو ہے اقدامنا اس کا مفعول بھی ہو گیا. اقدامنا پھر اس واو کا آ رہی ہے، مفعول بھی. جی تو وہ پھر بھی واو واو عطف ہو جائے گا. یہ بھی آگے جو ہے امر آ رہا ہے انصرنا، یہ بھی، اور نہ اس کا مفعول ہے اللہ قوم کافی، یہ موصوف صفات پھر مجرور ہو جائے گا، پھر یہ بھی اس کے اس متعلق کے ہو جائے گا متعلق انصر. ہو گیا. ماشاءاللہ. اور یہ جملہ فعلیہ اب یوں کریں گے، اغفر لنا ذنوبنا کو معطوف علیہ بنا لیں گے، اور نہیں بلکہ یوں کریں گے نا، اسرافنا کا تو ذنوبنا پر ہو گیا، تو جی اغفر لنا ذنوبنا معطوف علیہ، ثبت اقدامنا ایک معطوف اول کر لیں، وانصرنا علی القوم الکافرین دوسرا کر لیں. ترجمہ کریں. اور اچھا، پیچھے سے کرنا ہے. ان قالو، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو. شاباش اسراف کی شاباش. ہماری زیادتی امر، کو. ہاں یہاں پہ امر سے مراد ہے ہمارا کام، ہمارا معاملہ، اور ہمارے معاملے میں اسراف، یعنی کہ ہم اسراف ہماری ہے ہماری زیادتی. اسراف ہو، اور اور کیا کر، ہمارے وثبت قدم اقدامنا. ثابت رکھ، ٹھیک ہے. ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما. ماشاءاللہ بہت پیاری دعا ہے یہ. سورہ بقرہ میں 250 آیت بھی اس سے ملتی جلتی ہے، جس میں جب وہ آپ لوگوں کو نے پڑھا ہوگا اور یاد ہوگا کہ وہ جو طالوت اور جالوت کا جو سارا یہ واقعہ تھا، تو اور اس میں جب وہ جالوت کے سامنے اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے، تو تب وہ جو آئے تھی وَلَمَّا بَارَزُوا،
लिजालूत व जुनूदिही क़ालू, उन्होंने भी यही कहा था, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, हम पर सब्र डाल दे, ए हमारे रब हम पर सब्र उंडेल दे या डाल दे, वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा दे या हमें साबित कदम रख, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी उस कौम काफिर कौम के खिलाफ मदद कर, उसके मुकाबले में मदद कर, जब ये अला के सिले के साथ आता है, या उस पर मदद कर। सब ठीक है जी, माशाल्लाह। अच्छा, अब और कौन सुनाना चाह रही हैं? सिर्फ बुशरा जी रह गई, आखिरी 2 आयत बुशरा से करवा लेते हैं। आए बुशरा, बारकल्लाह फीक मोमिना जी, चलें। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आयत नंबर 148 कीजिए। जी, फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया, फ़ा इस्तनाफिया हो जाएगा, और आता ये बाबी फ़आल से है, हमज़ा ता या इसका मादा है, और इस्मुल जलाला मरफू ये फाइल हो रहा है, और ठीक है, हुम और हम मफ़ऊल ज़मीर बन जाएगा। मफूल भी, जी अटैच ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होती है, जो किसी फेल के साथ आके जुड़ती है और हमेशा मफूल भी बनती है। सवाबत दुनिया को क्या बनाएंगी? ये भी मफ़ऊल बन जाएगा, क्योंकि आता ये यूती 2 जो है मफूल, ये 2 हाँ, मफ़ऊल डिमांड करता किसको देना और क्या देने की, है। किसको लेकिन क्या दिया? जी, लेकिन वाह आगे वाव हुस्न अतफ भी आ सवाबिल रही है, तो ये आखिरी, किस पर करेंगी जी, अतफ? ये सवाबत दुनिया पे। शाबाश शाबाश। ये जो हुस्ना सवाबिल आखिरा है ना, असल में इसका तर्जुमा एग्जैक्टली इस तरह नहीं बनता, वैसे ही बनेगा, आखिरत के सवाब का हुस्न, या उसकी अच्छाई या भलाई जो भी है, लेकिन इसको हम वैसे कैसे करेंगे? इसमें तफजील है ना, तो सबसे अच्छा इस तरह से करेंगे। हाँ नहीं, बस हमारे यहाँ जो जितने और तर्जुमे करते हैं आखिरत उसमें का, इस तरह से। या आप इसमें जी, तब्दील किसको कह रही हैं? ये हुस्ना हल्का हुआ है, हुस्नुन से हल्का हुआ है ये। जी ये नहीं, ये इसमें इस तरह। तफजील भी मैम मुजाफ बनता है ना, इसलिए मैंने इसको मुजाफ बनाया। अच्छा अच्छा, नहीं इसको जब आप फ्लो में जी करेंगी ना, तो आप कहेंगी, ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बनेगा ना, तो आप कहेंगी कि जी जी आखिरत का अच्छा सवाब या आखिरत का अच्छा बदला। ठीक जी, है, बिल्कुल ठीक है। करें? जी, पूरा तर्जुमा करूं? जी एक बार फिर करें, बिल्कुल अभी क्लियर नहीं हुआ। जी, फ़आतहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया, बस अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सवाब और आखिरत का अच्छा सवाब या बदला दिया। शाबाश। अब देखिए, हुस्ना का आपने कहा आखिरत का अच्छा, आप सबसे अच्छा नहीं कह रही, जी, क्योंकि वो बन नहीं रहा। ये अफ़ालू के वजन पे नहीं है, अफ़ालू इस पे तब्दील के वजन पे वो होता है, आसानू, सबसे ज्यादा अच्छा या बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल। ठीक है, तो हुस्ना, ये बहुत सारी हुस्न। चीजें मजदर होती हैं, और चूंकि हमारे इतना नॉलेज हम्म, नहीं है, वो बहुत सारे वजन होते हैं, वो कुछ चीजें होती हैं वो इसमें जात होती हैं, मजदर भी होती है, इसमें जात भी होती है, तो आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकती हैं। चले माशाल्लाह, ये और तो अल्लाह ने हुस्नुन उन्हें, से मुजाफ बना है जिस जी तरह। जी जी, क्योंकि शाबाश, ये असल में ये हुस्नुन है, बिल्कुल बिल्कुल। ये था मुनसरिफ, हम्म, यहाँ पर ये हल्का हुआ हुआ है, अभी भी खैर मुनसरिफ ही है, लेकिन यहाँ पे इसका राब हल्का इसलिए हुआ कि ये सारा पेचीदा मुरकब इजाफी बन रहा है। तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सवाब दिया या अता फरमाया, और आखिरत का अच्छा सवाब भी, और दोनों, आप सवाब का सवाब भी कर सकते हैं, बदला भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, फिर वही ये जुमला मुस्तानिफा जी, आने वाला है, अल्लाह लफ्ज़ जलाला वल्लाहु, मुब्तदा, आगे खबर है, नहीं बस तर्जुमा कर। जी, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है या उनसे मोहब्बत करता है। हाँ, देखिए ये जो अच्छी वाली हैबिट्स हैं, आदतें हैं, सिफात है ना, इनके साथ बिल्कुल मोहब्बत और पसंद करने का आप इस्तेमाल करें, बल्कि मोहब्बत का बेहतर है। लेकिन जब किसी बुरी चीज़ के साथ वो आता है ना, ला युहिब्बु, तो वो उसके साथ अक्सर उलमाए किराम, मोहब्बत का तो दूर की बात है, वो कहते हैं कि पसंद नहीं फरमाता। माशाल्लाह। चलिए जी, जी आज की आखिरी आयत की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, मैं आपसे पूछती हूँ, जल्दी कर लेते हैं। ये बहुत सारे उस्लूब जी, इतनी बार आए हुए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सारा मिलके क्या बना? ये निदा बना। निदा बना, माशाल्लाह, शाबाश। अब जवाबु निदा शुरू हो रहा है इन से, इन क्या है यहाँ आगे पे? आ रहा है इन से। जी, इन शर्तिया बन रहा है, क्योंकि आगे ना तुती ऊ ना था, उसमें नून ड्रॉप हो गया, तो ये मजजूम हो रहा है। माशाल्लाह, शाबाश। अल्लज़ीना काफरू क्या बना?
ये मौसूल और सिला मिल के ये मफूल बिही बन रहा है, मफूल बिही बन रहा है। तो ये तुतीउल्लज़ीना कफरू फेल फाइल मफूल बिही मिलकर ये शर्त हो गया। अच्छा, ये जी इन चूंकि हर्फ है ना, तो हर्फ तरकीब में कुछ नहीं बनता, लेकिन अगर यहाँ पे अस्माए जी शर्त में से कुछ हो ना, तो अस्माए शर्त या मुब्तदा बना लेते हैं, या मफूल बिही, मफूल सी, वो बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन हम इस चक्कर में नहीं पढ़ते, हम उसको भी हर्फ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो वैसे ये याद रखें आप, ठीक हो गया। तो ये शर्त हो गया। जवाब शर्त कहाँ से शुरू हो रही है? यरुद्दुकुम अला आकाबिकुम, या ये रुद्दू का मादा बाप बता दे। जी इसका मादा है रॉ दाल, दाल बाबे नून से है, और हुम इसका फाइल है, ये भी मजजूम हो रहा है जवाब शर्त होने की वजह से, और कुम मफूल बिही बनेगा। माशाल्लाह। अला काबी को इसके मुतल्लिक हो गया, फेल फाइल जी मुतल्लिक और मफूल भी से मिलकर ये जुमला फेलिया होकर जवाब शर्त। तर्जुमा सारा कर दे। जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों का, या अगर तुम उन लोगों की अताअत करोगे जिन्होंने कुफ्र किया, तो वो तुम्हें अ, फेर देंगे तुम्हारी एड़ियों पर। वो तुम्हें थोड़ा सा और बेहतर कर सकती अच्छा, हो, वो वो तुम्हें तुम्हें तुम्हारी। तुम्हारी एड़ियों पर फेर देंगे, जी इस तरह। माशाल्लाह, शाबाश। जी आगे आपने रद्दा या रुदू का बाप क्या बताया था? जी बाबे नून। बाब नासरा, वेरी गुड। फतन कालिबू खासिरीन। अब ये तन कालिबूना से ये भी हल्का वो नून गिरा हुआ, ये क्यों ऐसा है? ये अत्फ बनाया है, और ये यरुद्दू पे अत्फ किया है, और इसीलिए वेरी जवाबी गुड, शर्त वेरी पे गुड। अत्फ हो रहा है, तो नून ड्रॉप हुई और ये मजजूम हो गया। अच्छा, एक राय ये फास सबबिया की भी है, मैं आपको उसका भी तर्जुमा एंड पे करके बता अच्छा देती हूँ, लेकिन जो आप कह रही हैं वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सही है, ज्यादा आसान है। खासिरीना किस वजन पे है, क्या बन रहा है? जी खासिरीना इस्मुल फाइल है, और ये बाबे दौद से है, खौ सीन रॉ इसका मादा है, और ये जो हुम फाइल बन रहा है, तन कलिबू का इसका हाल बना है। इसका हुम नहीं कहेंगी आप, ता लगी हुई है। अच्छा वाओ, अच्छा ये अंतुम। हाँ, वो कह लें, या फिर वाव से भी कर, उसका ये हाल बन रहा है। शाबाश, तर्जुमा करें। जी फतन कलिबू खासिरूना, तो तुम नुकसान उठाने वाले होकर पलट जाओगे, या जी नुकसान उठाने माशाल्लाह, वाला माशाल्लाह, होते हुए पलट जाओगे, ऐसे। माशाल्लाह। ये इस हाल में पलट जाओगे कि, हाँ, लेकिन वो नहीं इतना सही जी बता, बिल्कुल ठीक है। तुम नुकसान उठाने वाला, तुम खसारा उठाने वाला होते हुए या होकर पलटोगे। अच्छा, अगर इस फा को वैसे बता रही हूँ, आपने जो किया बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। अगर इस फा को फा सबबिया माने, तो पहले वाला इसका सबब है बाद वाले का, तो इस वजह से भी ये नून ड्रॉप हो सकता है, यहाँ पे अन मुकद्दरा है। और फिर इसका यूं कर सकते हैं आप, अगर की बात करें, ठीक है, फिर आप यूं कहेंगे कि इस सबब से, ठीक है, तो इस वजह से, इस सबब से तुम नुकसान उठाने वाला होकर पलटोगे, बस इतना सा फर्क है, सबब का ऐड कर देना है। लेकिन जो आपने किया है वो माशाल्लाह वो ज्यादा बेहतर है। चलिए जी, एक बार मैं तर्जुमा कर देती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। बस मैंने हर दफा ये कहती हूँ, जब भी ये जिक्र आता है तो बहुत कॉन्शियस होकर सुना करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसे अल्लाह ताला मुखातिब हैं, और इसमें कोई ऐसी बात होने जा रही है कि जिसका हमारे ईमान से ताल्लुक है, बहुत खास किस्म की बात। अगर तुम उन लोगों की अतात करोगे, या कहना मानोगे, उनकी बात मानोगे जिन्होंने कुफ्र किया, ठीक है, वो तुम्हें तो चाहे ये मुदारे है, इस पर फा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन है तो जवाब शर्त, इसका तर्जुमा ज्यादातर तो के साथ करना है। तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों पर फेर देंगे, और फिर तुम नुकसान उठाने वाले होकर या खसारा उठाने वाले होकर पलटोगे। ठीक हो गया जी। चले जी, यहाँ पर क्लास का इख्तिताम करते हैं। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? सारा जी, आपके क्वेश्चन एक दो मुझे अच्छे लगे, मैं क्लास में उनका